بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ناول بائی وہیبہ فاطمہ عشق کے خاتم۔ آج تقریباً 20 سال بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اٹلی سے فلائٹ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی تھی۔ وہ وائٹ ڈنر سوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، ایک ہاتھ میں کوٹ تھام کر کندھے پر گرائے اور ایک ہاتھ سے موبائل میں کچھ دیکھتا ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا پی اے لگیج گھسیٹتا اس کے مقابل چلنے کے لیے تقریباً بھاگ رہا تھا۔ ہر نظر مرزا احمد اسیر ہاشم پر آ کر ٹھہر رہی تھی۔ وہ اس قدر خوبرو تھا کہ ایئرپورٹ پر مرکزی نکاح بنا ہوا تھا۔ یونانی دیوتاؤں سا اونچا لمبا 6 فٹ سے نکلتا سرو قد، یہ لکھا ہوا ہے سرو قد، یہ مجھے لگتا ہے سرسوں کو کہتے ہیں، سرسوں کہتے ہیں کہ لمبی، شاید پتہ نہیں، میں نے یہ سنا ہے کسی سے کہ سرو قد لمبے کو ہی کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اب یہ سرسوں کے ساتھ اس کو کوئی مشابہت دی جاتی ہے، ڈونٹ نو، لیکن نا یہ میں نے بھی کافی دفعہ سنا ہے کہ کافی اس کا سرو جیسا قد لمبا ہو گیا، یہ ویسے سے ٹھیک ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا سرو قد، سرخ و سفید رنگت سر اور ہلکی بیئرڈ کے سنہری بال سے اسے مزید جاذب نظر بنا رہے تھے۔ سنہری آنکھوں میں دنیا فتح کر لینے کی چمک، نشہ اور غرور سا تھا۔ قدموں کی دھمک یوں تھی جیسے زمین پر اکڑ کر چلتا اس دھرتی پر کوئی احسان عظیم کر رہا ہو۔ وہ یونانی دیوتا مغرور تھا جسے دنیا کو اپنے پیروں تلے کچل دینا چاہتا ہو۔ گارڈ نے بھاگ کر اس کے لیے پہلے سے کھڑی طویل ترین کار لیمبورگینی کا ڈور اوپن کیا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے آ کر کار میں بیٹھا تھا۔ کار مخصوص راستوں پر رواں دواں تھی اور مرزا احمد اسیر اسلام آباد کی خوبصورت ترین سڑکوں کو دیکھ کر بھی ناک بھمیں چڑھا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر ٹریفک سگنل پر موجود ان گندے مندے بچوں نے پوری کر دی تھی جو کھڑکی بجا بجا کر اس سے کچھ مانگ رہے تھے۔ گارڈ ہٹاؤ انہیں یہاں سے، گاڑی گندی کر رہے ہیں۔ وہ انگلش میں دانت پیس کر گھررایا تھا جیسے وہ بچے کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر لگ رہے ہوں اسے۔ گارڈز نے نہایت بدتمیزی سے انہیں دھتکارا تھا۔ گاڑی کمرشل ایریا کی 50 منزلہ عمارت کی پارکنگ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب بھی گارڈز نے لپک کر اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا تھا۔ وہ اس میں سے نکل کر وہی مغرور چال چلتا اب ہاشم بلڈرز کی پرشکوہ عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ وہاں پر صرف پھولوں کی میں بہت غلط پڑھی ہوں، سوری وہاں ہر طرف پھولوں کے بکے رکھے ہوئے تھے کہ وہاں سب امپلائیز جانتے تھے کہ سال بعد مسٹر مرزا ہاشم کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا یورپ سے سیدھا ادھر تشریف لا رہا ہے۔ گڈ ایوننگ سر، ہر طرف سے اسے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتا ان کی وشز قبول کرنے کا احسان کر رہا تھا۔ وہ لفٹ سے ہوتا اوپر 30ویں منزل پر گیا تھا کیونکہ اس کا پی اے اسے ساتھ گائیڈ کر رہا تھا۔ بڑے سے آفس کے اندر داخل ہونے سے پہلے لپک کر گارڈ نے اس کے لیے اس شاندار آفس کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سکون سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی شاندار لگژری سے آفس میں لگے طویل ٹیبل و کرسیوں کی سربراہی کرسی پر مرزا ہاشم اور ان کے ساتھ ہی ان کا بڑا بیٹا مرزا شیراز ہاشم بیٹھا تھا۔ مرزا ہاشم اپنے جوان سالہ خوبرو بیٹے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کیا بات ہے ڈیڈ، آج اتنے سالوں کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد کیسے ستائی آپ کو؟ اتنی ایمرجنسی کہ مجھے یہاں بلانا پڑ گیا اس گندے سے ملک میں؟ وائے، وہ بیزارگی سی شکل بنا کر بولا تھا، ہمارے کام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آن پڑی ہے۔ وہ بڈھا اور اس کا وہ یتیم خانہ ہمارا دشمن بن بیٹھا ہے جو ہمیں ہمارے کام، ہمارے مقصد میں بری طرح فیل کر دیتے ہیں۔ ہر بار ہم جسے بھی اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بڈھا اور اس کی وہ یتیم پوتی اسے ہمارے ناک کے نیچے سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم فیل ہو رہے ہیں، اسی لیے تمہیں بلایا ہے اس چٹان پر کی لڑکی کو قابو کرنے جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ تفصیلات سن کر اب مرزا احمد اسیر کو اس سب میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ تبھی خاموشی سے ساری تفصیلات سننے گیا۔ پروجیکٹر کی روشنی میں اسے اب وہ یونیورسٹی اور اس دارالامان اور وہ چہرے دکھائے جا رہے تھے جنہیں اسے اپنے داؤ میں پھنسانا تھا۔ اور پھر پروجیکٹر پر ایک سرمائی بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی دیکھ کر وہ پوری طرح اس مشین کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اسے سونپا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں اس بالشت بھر کی چھوکری میں کہ ویٹ، اتنا بڑا بزنس مین اور کیسے ورڈنگ یوز کر رہا ہے، حد ہو گئی یار۔ چھوکری، لڑکی کہہ دو تم، بالشت بھر کی بھی ٹھیک ہے، چلو چھوکری از ناٹ اے گڈ ورڈ، اوکے۔ ہاں، بالشت بھر کی چھوکری میں کہ ہمارے ہزاروں کوششوں کے باوجود، کئی حملوں کے باوجود وہ بچ نکلتی ہے۔ ایسڈ اٹیک، کڈنیپنگ اٹیمپٹ، مرڈر اٹیک، وہ بچ نکلتی ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی اندیکھی طاقت ہو، جیسے کوئی اس کی حفاظت کرتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، اتنی تو کوئی 30 مار خاں ہے نہیں یہ بی بی۔ مرزا ہاشم دان کچکچا کر بولے تھے۔ مرزا احمد اسیر کو اس معمولی کام کے لیے آپ نے اتنی دور سے بلوایا ڈیڈ؟ وہ نخوت سے بولا تھا، لہجے میں عجیب سی حقارت تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کو آپ بہت چھوٹا سمجھتے ہو نا، وہی آپ کی ناک میں دم کر دیتا ہے، تو لڑکے اب دیکھتے ہیں تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ معمولی نہیں ہے، شاید ہمارے بھیجے گئے لڑکوں کی
तरह तुम भी नाकाम हो जाओ और वो जो हमने अपने लड़के भेजे थे उल्टा इनकी बातों में फंस कर वापस हमारे पास भी नहीं आए। मिर्ज़ा हाशिम झुंझला कर बोले थे, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं डैड। वो चमक कर बोला था, अच्छा तो फिर इसे अपने जाल में फंसा कर बर्बाद करके हमारे कदमों में गिरा कर फिर हमसे बात करना। हाशिम मिर्ज़ा ने भी लापरवाही से कहा था, सो इट्स ओके डैड, मुझे जानते हैं ना अच्छी तरह, बहुत जल्द वो मेरे बिस्तर की सिलवटें बढ़ाने के बाद आपके कदमों में होगी। गुस्सा आ गया मुझे। लड़के कितनी गंदी बात की है तुमने, वो भी अपने बाप के सामने बैठ के। फिर तुम्हारा बाप भी ऐसा ही है जो हर लड़की को छोकरी, एक लड़की को छोकरी कह रहा है जिसको एक लड़की की नस्वानियत की ज़रा भी फिक्र नहीं है। तुम्हारे सामने वो छोकरी वर्ड यूज़ कर रहा है तो तुम भी तो उसके सामने बिस्तर में सिलवटें बढ़ाने वाली बात करोगे ना। हद हो गई अब, मुझे बहुत गुस्सा आया। बिस्तर की सिलवटें बढ़ाने के बाद आपके कदमों में होगी, वो बोलकर तेज़ी से उठा था और वापसी के लिए इसी उखड़ अंदाज में कदम बाहर निकाले थे। ये इससे अगले दिन के बाद थी। इसकी आंख हाशिम विला के महलनुमा कमरे में अलार्म की आवाज़ से खुली थी। असीर ने अलार्म उठाकर दीवार से दे मारा था। अंदर आते मिर्ज़ा हाशिम इसका ये गुस्सेल अंदाज देखकर मुस्कुराए थे। बचपन से अब तक वो एक गुस्सेल, बेनकेल, मुँह ज़ोर, ज़िद्दी और जितना अक्खड़ मिजाज था इससे मिर्ज़ा हाशिम अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अब किसी सर्वेंट की तो ये जुर्रत थी नहीं कि वो इसके कमरे में दाखिल होकर इसे जगा पाता, तो मिर्ज़ा हाशिम खुद इसे उठाने आए थे। अहमद उठ जाओ यार, सोए रहोगे तो अपने मिशन पर कब निकलोगे। इनका लहजा मानी खेस सा था। वो घने गोल्डन बालों में हाथ फेरता उठ बैठा। डैड, मैंने जो आपसे कहा वो किया आपने। इसने सिल्क का नाइट जेंट्स गाउन खोलते मिर्ज़ा हाशिम से पूछा था। हाँ, मैंने तुम्हारा फेक आईडी कार्ड बनवाया है और इसमें जो तुमने कहा था नेम वही है, तो डोंट वरी, सब हो जाता है। यहाँ इस मुल्क में ईमान खरीदना कौन सी बड़ी बात है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। वेट माना हमारा पाकिस्तान इतना भी चलो थोड़ी बहुत खामियां तो हर मुल्क में होती हैं, लेकिन यार हमारे मुल्क के बारे में इतनी ज़्यादा गलत बात लिखी हुई है, हद हो गई है। मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपने मुल्क से प्यार करने वाली लड़की हूँ, मुझे गुस्सा आया, सीरियस गुस्सा है। वह हकारत भरे लहजे में बोले। असीर भी तंजिया मुस्कुराया और अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम घुस गया। मिर्ज़ा हाशिम मुस्कुराते उठे थे कि आप जानते थे ये काम अहमद असीर के हवाले करके वो भी फिक्र हो जाएंगे कि जानते थे कि एक मर्तबा अहमद असीर जिस काम के पीछे पड़ जाता था फिर इसे पूरा करके ही सुकून से बैठता था। खचाखच स्टूडेंट से भरे यूनी के ऑडिटोरियम में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस छाई हुई थी। वो अपनी सहरदारी करने वाली पुरनूर शख्सियत की बदौलत पूरे माहौल पर सू और सहरदारी किए हुए थी। और आज इन ढेर सारे स्टूडेंट में दो सुनहरी आंखें भी शामिल थीं जो सरतापा बड़ी हकारत से इसका तफसीली जायज़ा लेने में मशगूल थीं। सामने वो सुरमाई बड़ी बड़ी आंखों समेत सुर्ख व सफ़ेद रंगत में पर्दे में कोई पाकीज़गी की जीती जागती मूरत लग रही थी। सरता पैर सुरमई लिबास में, सुरमई हिजाब में वो माइक के सामने खड़ी बहुत ठहरे मीठे लहजे में इतनी मोहब्बत व अकीदत से वो अल्फाज अदा कर रही थी कि सुनने वाला बेख्तियार होकर अकीदत व सरशारी से वो अल्फाज अपने दिल व रूह में उतार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स को मनसब नबूवत पर फाइज नहीं किया जाएगा। कुरान व सुन्नत के कतई नसूस से साबित है कि नबूवत व रसालत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स को मनसब नबूवत पर फाइज नहीं किया जाएगा। कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40 में है तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के ख़त्म पर हैं। तमाम उम्मत का इस पर इजमा है और तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि ख़ातमुन नबिय्यीन के मानी ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना किसी किस्म का कोई नबी होगा और ना किसी किस्म का कोई रसूल। इस पर भी इजमा है कि इस लफ्ज़ में कोई तावील या तसीह नहीं है, बस इसका मुनकर यकीनन इजमाए उम्मत का मुनकर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतवातर अहादीस में अपने ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान फरमाया और ख़ातम नबूवत की ऐसी तशरीह भी फरमा दी कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में किसी शक व शुबा और तावील की गुंजाइश बाकी नहीं रही। अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान मजीद की 100 आयात से साबित है और 210 अहादीस मुबारक में वज़ाहत से बयान किया गया है। आज का बयान इस नात पर मुकम्मल करूँगी कि इसने अकीदे से आंखें मूंदे जज्ब के आलम में नात बयान की थी। ये नात लिटरली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। दरे नबी पर पड़ी रहूँगी, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी,
کبھی تو میرا سلام ہوگا. میں نے ویسے سیدھی سیدھی پڑھنی تھی لیکن مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ نعت. بے شک اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں آپ کو اپنے غموں کی دوا ملتی ہے. ایک اللہ کا در اور ایک نبی پاک کے قدموں کی خاک. ہائے اللہ, چلیں میں زیادہ ہی سینٹی ہو گئی ہوں. وہ خاموش ہو کر ڈائز سے نیچے اتری تو ہال سبحان اللہ اور درود سلام کی پکار سے گونج اٹھا. وہ مسکرا کر نیچے اتری تھی. آیت آپ بہت میٹھا بولتی ہیں جو سیدھا دل سے روح میں اترتا محسوس ہوتا ہے. آپ کے الفاظ اعصاب پر سحر طاری کر دیتے ہیں. فرسٹ ایئر کی ایک اسٹوڈنٹ آگے بڑھ کر عقیدت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی تو وہ مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلکا سا تسلیم خم کرتی آگے بڑھی. کچھ اسٹوڈنٹ اس کے پاس آ کر اس سے باتیں کر رہے تھے اور وہ فندہ پیشانی سے اسی مہربان سی مسکراہٹ سمیت ان سب کے چھوٹے موٹے سوالوں کا جواب دے رہی تھی. آج آیت کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا, جیسے وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہو, اور پھر اس کا شک یقین میں بدل گیا جب نظر ڈائس کے سامنے چیئرز کی رو کے درمیان میں بیٹھے ایک شخص پر پڑی جو شکل و حلیے سے ہی ایلیٹ کلاس کے کسی امیر کبیر گھرانے کا چشم و چراغ دکھائی دے رہا تھا. وہ بلو کلر کے 2 پیس میں علامہ اقبال سٹائل میں مہنگی ترین گولڈن ڈائل واچ ہاتھ میں پہنے اس ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے ماتھے پر ٹکائے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا. آیت نے اسے دیکھا نا, شاید ادھر دیکھے لکھا ہے. آیت نے اسے دیکھا. وہ اپنی سنہری آنکھیں اسی پر گاڑے ہوئے تھا اور آیت کے دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی نگاہوں کا فوکس بدلا نہیں تھا. آیت الجھی مگر پھر سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئی. اسے سر منیب احمد سے اپنے نوٹس کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنا تھا تو وہ آڈیٹوریم سے نکل کر سر کے آفس کی جانب بڑھی تھی. وہ گراؤنڈ سے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے اپنے فون کی رنگ ٹون سنائی دی تھی. رک کر بیگ میں سے فون نکالا اور یس کر کے کان کو لگایا. یس مینا بولو, کیا بری خبر سنانی ہے؟ آیت نے چھوٹتے ہی جھنجھلا کر پوچھا. ہاں گڑیا مڑا, یہ تو بڑی بری بات ہے. مینا برا مان گئی. حالانکہ یہ حقیقت بات ہی تھی کہ جب زمینہ نے اسے فون کیا تھا کوئی منحوس اور بری خبر ہی سنائی تھی. اچھا بتاؤ کیا ہوا, اس نے سرسری انداز میں پوچھا. محسوس اب بھی یوں ہی ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے. وہ گڑیا بیبی امید بیبی نے پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی. مینا نے حسب معمول اس کے سر پر بم پھوڑا. واٹ, کب, کیسے؟ آیت نے ٹینشن میں اپنے ماتھے کو مسلا جو کہ اس کی عادت تھی. کنفیوز ہوتے اور ٹینشن, فکر, پریشانی یا ڈپریشن میں وہ اپنا ماتھا مسلا کرتی تھی. آج صبح وہ بلڈنگ کی چھت پر چڑھ گیا تھا. وہ تو شکر ہے کہ سکینہ نے اسے دیکھ لیا اور زبردستی پکڑ کر نیچے اتار لیا. اوکے تم بابا سے بولو اس کے پاس رہیں, میں واپس آ رہی ہوں. وہ پریشانی سے بولی اور فون رکھا. ادھر ادھر دیکھا تو وہی صاحب اب آڈیٹوریم سے باہر تشریف لا کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے. وہ یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی. کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ خرامہ اس کے پیچھے ہی بیرونی گیٹ کی جانب چل رہا تھا. اب آیت کوفت کا شکار ہو رہی تھی. وہ گیٹ کے باہر آ کر کھڑی ہوئی اور ٹیکسی رکشہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. میں آئی ہیلپ یو, میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو. اپنے پیچھے سے بھاری ہموار سی آواز سنائی دی تو آیت نے پلٹ کر دیکھا. وہی شاندار سا بگڑا امیر زادہ تھا. نو تھینکس, وہ رکھائی سے بولی تھی اور ایک رکشہ کو روکنے کا اشارہ کیا جبکہ وہ گہرا مسکرایا تھا. اب وہ خاموش ہی رہا اور کچھ نہیں بولا. مرزا احمد اسیر نے اس بالشت بھر کی لڑکی کو خونخوار نگاہوں سے گھورا کیونکہ صبح سے وہ جب سے یونی آیا تھا آدھے سے زیادہ یونی کی لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہو رہی تھیں. ایک تو اس کی یونانی دیوتاؤں سی پرسنالٹی, اوپر سے اس کی ہسٹری جیوگرافی, مطلب ہاشم بلڈرز اینڈ ٹریڈرز کا چشم و چراغ ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اور یہ معمولی سی لڑکی جو یہاں رکشے کی تلاش میں کھڑی تھی اسے اگنور کر رہی تھی. خوب, جبکہ آج لگتا تھا کہ کوئی بھی رکشہ ٹیکسی ڈرائیور اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا. کچھ وہ اب پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ دیے اس کے پاس اطمینان سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. آیت بہت بری طرح جھنجھلائی مگر کہا کچھ نہیں اور اپنا ماتھا مسلنے لگی. اس سے جان چھڑانے کو وہ دھیرے قدموں سے آگے چل پڑی. اب وہ جا کر اپنی BMW میں بیٹھا تھا اور بیک ویو مرر سے اسے دیکھے گیا. آخر ایک رکشے والے کو اس پر رحم آ ہی گیا. وہ جلدی سے رکشے میں سوار ہوئی. میڈم کہاں جانا ہے آپ کو, رکشے والے نے پوچھا. عشق خاتم فاؤنڈیشن, اس نے کہتے بیگ سے موبائل نکالا. گاڑی چودھری ولا کے طویل پورچ میں آ کر رکی تھی. اسیر یونی سے سیدھا آج یہاں اپنی ماں کے پاس چلا آیا تھا. وہ گاڑی سے اترا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے. اندر آیا تو پاکیزہ بیگم نفیس سی ساڑی میں بہت سوبر سے انداز میں تیار ہوئیں, بہت گارجیس لگ رہی تھیں. سامنے اسیر کو دیکھ کر اپنی باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کیا. وہ آ کر اس کے سینے سے لگا. کب آئے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوما. کل ہی, مختصر جواب آیا. پاکیزہ بیگم نے اپنے مغرور شہزادے کو غور سے دیکھا. تمہارے بابا نے بلایا تمہیں؟ پاکیزہ بیگم سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی لیا. خوش ماما, نہیں تو اس گندے سے ملک میں کون آنا چاہے گا. وہ برا سا منہ بنا کر بولا اور صوفے پر ڈھہ گیا. کس کو برباد کرنے آئے ہو؟
اسیر، یہاں کسی کی بربادی لکھ دی ہے تمہارے بابا نے جو تمہیں یہاں بلانا پڑا۔ پاکیزہ بیگم کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اسیر چونکا۔ اب کوئی اسیر کے باپ مرزا ہاشم سے الجھے گا تو اس کی قسمت تو خود مرزا احمد اسیر کو پکارے گی نا کہ آؤ مجھے برباد کر دو۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا اور فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر اس کی بائٹ لینے لگا۔ اسیر، خبردار تم ماما کب تک بابا سے ناراض رہیں گی؟ اب تو مان جائیں، کب آئیں گے ہاشم ولا؟ پاکیزہ بیگم اس سے پہلے 1000 بار کی دہرائی ہوئی نصیحت دوبارہ دہراتی اسیر نے ان کی بات بیچ میں ہی اچک لی اور ہر بار کا پوچھا ہوا سوال دوبارہ دہرایا۔ کبھی نہیں اسیر، میں ہاشم ولا تو کبھی پاؤں بھی نہیں رکھوں گی، بھول جاؤ، مگر تم اپنے باپ کی نقش قدم پر چلو، میں یہ بھی کبھی نہیں چاہوں گی۔ پاکیزہ بیگم نے اس پتھر سے سر پھوڑنے کی کوشش کی۔ ٹیک اے چل پل ماما، ارکم کدھر ہے؟ احمد اسیر نے اکتا کر انہیں اس موضوع سے ہٹایا۔ اس کی سرگرمیاں بھی عجیب ہیں، وہ کون سا تم لوگوں سے کم ہے؟ پورے خاندان نے ہی لہو پی رکھا ہے میرا تو۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو اسیر مسکرا دیا۔ اس کی وہ منقوہہ ملی جسے آپ لوگ ڈھونڈ رہے تھے؟ اسیر کو اچانک یاد آیا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں ملی، پاکیزہ بیگم نے دانستہ جھوٹ بولا۔ تب ارکم سیڑھی پر کوئی دھن گنگناتا اندر داخل ہوا۔ ہے واٹس اپ برو، اس نے اسیر سے ہائی فائی کیا۔ پاکیزہ بیگم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ ان کے یہ خود پرست، مغرور، انازادی، حسن پرست بچے اپنی تہذیب و تمہید، اپنی ورثہ، اپنے اقدار سرے سے ہی بھلا چکے تھے۔ پاکیزہ بیگم نے مرزا ہاشم سے اپنے بابا بشارت چودھری کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ بشارت چودھری کا تعلق ملک کی سیاست سے تھا اور وہ ایک با اثر و رسوخ انسان تھے۔ مرزا ہاشم ایک معمولی مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور تعلیم مکمل کر کے کافی وقت سے جاب کی تلاش میں مارے پھرتے کہ ان کی ملاقات پاکیزہ بیگم سے ہوئی اور یونی کی پسند اب محبت میں بدل گئی۔ پاکیزہ بیگم نے بشارت چودھری کی 1000 مخالفت کے باوجود مرزا ہاشم سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ سکون رہا اور اس عرصے میں پاکیزہ بیگم 4 بچوں کی ماں بن چکی تھیں۔ سب سے بڑے اور جڑواں مرزا شیراز اور ماہ پارہ تھے، پھر ان کے چھوٹا احمد اسیر اور سب سے چھوٹا ارکم تھا۔ ارکم ابھی 3-4 ماہ کا تھا کہ مرزا ہاشم نے دولت کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز بالکل بھلا دی کہ اپنا ایمان تک بیچ ڈالا اور وہ راتوں رات دولت ان کے گھر کی باندھی بن گئی۔ یہ سب کیسے ہوا یہ معلوم پڑنے پر پاکیزہ بیگم سختی میں آ گئیں۔ تب پاکیزہ نے بہت احتجاج کیا مگر مرزا ہاشم پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ جب پاکیزہ بیگم نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو مرزا ہاشم نے انہیں ڈرایا دھمکایا۔ آخر پاکیزہ بیگم بچوں سمیت ایک مرتبہ پھر بشارت چودھری کے گھر آن پہنچی اور ان سے معافی مانگی۔ بعد میں مرزا ہاشم کے بہلانے پھسلانے پر ماہ پارہ، شہریار اور احمد اسیر اپنی مرضی سے اپنے مینز وہ جڑوا بچے اور جو احمد اسیر ہے، ٹھیک ہے، 3 بچے اپنے مرضی سے اپنے بابا کے پاس چلے گئے۔ جبکہ ارکم ابھی چھوٹا تھا تو اس کی تربیت بشارت چودھری اور پاکیزہ بیگم کے ہاتھوں میں ہی ہوئی تھی۔ وہ باپ کے نقش قدم پر تو نہ چلا مگر بہت خود پسند، حسن پرست، اکھڑ اور ضدی تھا، اور یہ سب تو شاید اس کے خون میں شامل تھا کہ پاکیزہ بیگم جتنا افسوس کرتی اتنا کم تھا۔ ان کا ایک بھی بچہ تحمل مزاج یا خوش خلاق نہیں تھا۔ اب بھی وہ دونوں بھائی سامنے بیٹھے اپنی اپنی گرل فرینڈ کی باتیں ایک دوسرے کو یوں سنا رہے تھے جیسے کہ وہ خدا جانے کتنی نیکی کی گفتگو کر رہے ہوں۔ پاکیزہ بیگم نے افسوس سے سر ہلایا اور اسیر کے لیے کھانے کا بندوبست کروانے کچن میں چلی گئیں۔ پورے راستے آیت نے رکشے والے بھائی صاحب کے کان کھا کر رکھے تھے کہ رکشہ جلدی چلائیں۔ عشق خاتم فاؤنڈیشن کے باہر رکشہ رکا تو بھاگ کر رکشے سے اتری اور رکشے والے کو پیسے دیے۔ فاؤنڈیشن پلس دارالایمان کے باہر سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ بڑا سا میدان کراس کر کے سامنے بنی 2 منزلہ عمارت کے دائیں طرف جا کر عمارت کی پچھلی جانب کے میدان پار کر سامنے بنے زیادہ سارے اپارٹمنٹ میں سے ایک میں گھسی۔ بابا، اس نے پکارا۔ تبھی حاجی فرید ایک کمرے سے چلے باہر نکلے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا کام سونپا تھا بابا کہ امید کا خیال رکھے گا، آپ سے وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہو پایا۔ اس نے تیکھے چتونوں سے بابا کو دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ جا کو رکھے سائیاں، مار سکے نہ کوئی، وہ مسکراتے بولے تھے۔ آیت اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو حسب معمول وہ چت لیٹی سروا سپاٹ اور اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ چھت کو گھور رہی تھی اور پاس ہی مدینہ بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیشن لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ آیت نے آتے ساتھ ہی ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کو خوشگوار لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ اس کو دیکھ کر مدینہ مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، کچھ خاص نہیں، آج آپ جلدی آ گئی۔ مدینہ نے مسکراتے اسے دیکھا جو سب کے لیے، ان جیسوں کے لیے ایک بے حد قیمتی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں کی مانند تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ امید تمہاری؟ وہ امید کے قریب آئی تھی اور اس کا
ہاتھ تھام کر اسے پھر سے مخاطب کرنے کی کوشش کی۔ کئی دن کی کوشش کے باوجود کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، جانے کیوں۔ وہ آیت کو فاؤنڈیشن سے ملحقہ بچوں کے چھوٹے سے پلے گراؤنڈ میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ محض 20 سال کی اس نازک سنہری گڑیا کو جانے کس نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا، کس نے مسل ڈالا تھا اس کی شخصیت کو، کس نے برباد کیا تھا اسے۔ 3 ماہ کی حاملہ تھی، کچھ بتاتی بھی تو نہیں تھی۔ جو آیت اس کی کاؤنسلنگ کرتی یا اس کا علاج یا پھر اس کو اس کے گھر پہنچانے میں مدد کرتی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اس کی اسناد اور ضروری کاغذات تھے، جس میں انہیں اس کا نکاح نامہ بھی ملا تھا۔ شوہر کا نام ارزانش خان تھا، تو اس کا سسرال کدھر تھا؟ اس کا شوہر کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ کیا اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ کیا تھا یہ سب؟ ان سب سوالوں کے جوابات تب ہی ملتے جب وہ انہیں کچھ بتاتی۔ 2 ماہ سے وہ ان کے پاس تھی اور انہیں کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اب بھی اس نے بے تاثر ویران آنکھیں لیے آیت کی جانب دیکھا۔ آیت سمجھ گئی کہ بہت ہو چکی نرمی، اب تھوڑی سختی ہی کرنی پڑے گی اس کے ساتھ۔ امید بس کرو اب، کیوں مرنا چاہتی ہو؟ کس لیے؟ کس کی خاطر؟ مرنے کے لیے تمہارے پاس چند وجوہات ہیں تو جینے کے لیے بھی تو کئی وجوہات ہوں گی، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو مرنے جیسی بزدلی دکھانے سے تو بہتر تھا اس غلط کرنے والے کی جان لے لیتی تم۔ آیت نے درستگی سے کہا تھا۔ اثر ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ امید آخر بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ تمہارے ساتھ؟ کیوں مرنا چاہتی ہو؟ آیت جو ہمیشہ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیتی تھی، مگر اس پاگل لڑکی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے آج اس کے بھی اعصاب چٹک گئے تھے، کیونکہ 1000 کوشش کے باوجود وہ اور اس کی ٹیم اس چھوٹی سی لڑکی کے منہ پر پڑے خاموشی کے قفل توڑ نہیں پا رہی تھی۔ تمہارے نکاح نامے پر تمہارے شوہر کا نام ارزانش خان لکھا ہوا ہے۔ شوہر محافظ ہوتا ہے، کہاں ہے وہ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر؟ آیت نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تھا، اور یہ نام سن کر اس کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا، یا نفرت سے، یا بے انتہا نفرت کی شدید ابال تھے۔ وہ محافظ نہیں، لٹیرا ہے، میری عزت کا، میرے ارمانوں کا، میرے اعتبار کا قاتل ہے۔ مجھے اس حال میں پہنچانے والا وہی درندہ ہے۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے سرد و سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آیت یہ سن کر شاک رہ گئی تھی اور بے اختیار مدینہ کی تلخ مسکراہٹ کی جانب دیکھا۔ اس سے بھی تو اس کے محافظ اس کے اپنے نے ہی ٹسا تھا، اسے اس حال میں پہنچانے پر مجبور کر دیا کہ اپنے محافظ اپنے سر کا سائیں ہونے کے باوجود وہ ایک یتیم خانے میں دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی، پل پل سسک رہی تھی۔ جس نے اسے دھتکارا تھا، اس سے انتقام لینے کو وہ خود کو برباد کر رہی تھی۔ امید ہمت پھر بھی نہیں ہارتے، تم مجھے تفصیل بتاؤ، ہوا کیا تھا؟ آیت نے اسے پچکارا۔ میں وہ سب کچھ یاد ہی نہیں کرنا چاہتی آپی، بلکہ میں چاہتی ہوں میری یادداشت چلی جائے یا پھر میرا دل پھٹ جائے۔ پتہ نہیں میں اتنی ڈھیٹ کیوں ہوں کہ جب اس نے مجھے میری عزت، میری یقین، اعتبار کو روند کر مجھے درد کی انتہا پر پہنچا دیا، میں پھر بھی زندہ ہوں۔ وہ بالکل بلک بلک کر رو دی تھی۔ آیت نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ مدینہ نے اسے میڈیسن دے رکھی تھی، تب بھی وہ روتی روتی گہری نیند میں چلی گئی۔ آیت چاہتی تھی وہ اپنے دل کی ساری بڑھاس نکال باہر کرے، تب بھی اسے رونے دیا، مگر اب وہ سو گئی تو آیت کو سکون کا سانس آیا۔ کیسی تیاری ہے پیپر کی؟ اب آیت مدینہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کافی بہتر ہے، انشاءاللہ A+ آئے گا۔ نک سے تیار وہ اپنے نیل پالش لگے ناخنوں کو کھروچ رہی تھی۔ آنکھوں میں کچھ کر دکھانے کا جنون سا تھا۔ تمہیں انہیں کچھ بتا دینا چاہیے کہ تم کہاں ہو، وہ شاید تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں، آیت نے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی، مگر آیت کو وہ کہکا کافی کھوکھلا سا لگا تھا۔ کاش کہ میں اس خوش فہمی کو پالنے کی جرت کر سکتی کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ مدینہ کا لہجہ اتنا یاسیت بھرا تھا کہ آیت سر سی آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ امید، اے امید، کہاں مر گئی ہو؟ کام چور، ہڈ حرام! یہ لڑکی کوثر بیگم کی پارٹار آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ اور پارٹار کون سی ہوتی ہے؟ اور امید جو پڑھائی کر رہی تھی منہ بنا کر رہ گئی۔ BSc کی اسٹوڈنٹ تھی اور پڑھائی بہت مشکل، جب مسلسل آتی ان بھونپو نما آواز کی وجہ سے وہ پڑھائی پر فوکس نہ کر سکی تو بھنا کر اٹھی۔ کیا ہے تائی امی؟ وہ کچن میں آ کر کمر پر ہاتھ رکھے ان سے پوچھنے لگی۔ کام والی چھٹی پر ہے آج، تو کچن میں جا کر وہ برتنوں کا انبار سمیٹو اور جا کر رات کا کھانا بناؤ۔ انہوں نے حکمیہ لہجہ اختیار کیا۔ اور تارا اور چندہ کدھر ہیں؟ وہ کہاں لگی لپٹی رکھنے والی تھی۔ ان دونوں کے پیپر ہو رہے ہیں، پڑھ رہی ہیں دونوں، تمہارے نہیں ہو رہے تو جاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، تائی امی نے دانت پیس کر کہا، جبکہ وہ ان کی سفید جھوٹ پر ایک مرتبہ پھر سر تا پیر تک سلگ اٹھی تھی، مگر وہ اب ان کے پینترے جان چکی تھی، اس لیے آتے وقت دیکھ کر آئی تھی کہ چندہ اور تارا کیا کر رہی ہیں، تو دونوں مزے سے بیٹھی کوئی انڈین مووی دیکھ رہی تھی۔ وہ جو پہلے ان کی اس پارٹدار آواز پر تھرا کر رہ جاتی تھی، اب تو اس نے ان سے دبنا اور ڈرنا بھی کب کا چھوڑ دیا تھا، اپنی سپر پاور کا ادراک جو ہو گیا تھا
غلطی سے کوئی پیپر ویپرز کی تیاری نہیں ہو رہی تائی امی، وہ دونوں بیٹھ کر مووی دیکھ رہی ہیں، آپ ان سے کہیں یہ کام، جبکہ میرا تو کل بہت ضروری ٹیسٹ ہے، اسی لیے میں پڑھائی کر رہی ہوں، اور اب آپ اپنی اس میٹھی سی کوئل اور بریکٹ میں لکھا ہے کوے نما آواز سے مجھے پکاریے گا نہیں، وہ میٹھے سے لہجے میں بول کر وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی اور پیچھے ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ موبائل میں جو ویڈیو کال ملا رکھی تھی غصے سے منہ سے جھاگ اڑا کر گویا ہوئی تھی۔ دیکھ رہے ہو اس کے لچن، اس کا لہجہ، یہ کل کی چھوکری اب مجھ سے زبان لڑاتی ہے، مجھے آنکھیں دکھاتی ہے، ساری زندگی اس کی ماں نے یہی کیا میرے ساتھ، اور اب یہ بات بات پر میری بے عزتی کرتی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بہنوں کو بھی برا بھلا کہتی ہے، ارے ان کو تو گالیاں تک دیتی ہے، ہمیں بھوکے ننگے اور اس کے ٹکڑوں پر پلنے والا کہتی ہے۔ وہ پھپک کر آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہوا ہے، وہ پھپک کر رو پڑی تھی، جبکہ سامنے والا جو مٹھی بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھا ان کا ایک ایک لفظ انتہائی غور سے سن رہا تھا۔ بشارت چودھری آج سالوں بعد اپنے آبائی گاؤں آیا تھا، روح کو کھینچ پڑتی تھی، خوابوں میں بچپن کی طرح گاؤں کی گلیوں میں بھاگے پھرتے جہاں سارا بچپن گزرا تھا، بلکہ فون پر سب سے دیرینہ اور پرانی دوست نواز چودھری نے ملنے کے لیے بلایا تو وہ بھاگے بھاگے یہاں چلے آئے۔ وہ جانی پہچانی بیٹھک میں داخل ہوئے تو کامے نے انہیں پہچانا نہیں، مگر پھر بھی عزت و احترام سے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ نک سک سا تیار شہزادوں کسی آن بان شان لیے 15 سالہ ارکم تھا جو دلچسپی سے وہاں کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ نواز چودھری ایک ڈری سہمی سی بچی کی انگلی تھامے بیٹھک میں داخل ہوئے تھے، پھر بے تحاشا گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر بشارت چودھری سے بغل گیر ہوئے تھے۔ کیسے ہو یار، اور یہ پیارا سا لڑکا کون ہے ساتھ؟ نواز چودھری نے دلچسپی سے ارکم کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نواسا ہے میرا ارکم چودھری۔ ارکم سلام کرو نانا جی کو، ادھر سلام لکھا ہوا ہے اس لیے مسٹیک ہوگی، سوری۔ السلام علیکم، بشارت نے کہا تو ارکم نے انتہائی باادب طریقے سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ ایاز چودھری خوش ہوئے۔ اور یہ تمہارے ساتھ اتنی پیاری سی گڑیا کون ہے؟ بشارت نے نواز کے پیچھے دبکی ہوئی مدینہ کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ نواسی ہے میری، نور مدینہ، یہ بھی نانو کی طرح ہیں، چلو سلام کرو انہیں۔ نواز نے خود سے تقریباً چپٹی ہوئی 11 سالہ مدینہ کو دور ہٹا کر بشارت کے سامنے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کپ کپاتی مزید ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ ارکم نے حیرت سے اس ڈرپوک لڑکی کو دیکھا۔ نواز یہ اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ بشارت نے حیرت سے پوچھا۔ ظلم ہے یار یتیم پر بربریت، میں نے اسی سلسلے میں مدد مانگنے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہ میری دوسری بیوی کی بیٹی میں سے ہے، پہلی بیوی میں سے میرے 2 بیٹے ہیں، میری ساری جائیداد میری دوسری بیوی کی ہے جو اس کے باپ نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے دی تھی، جو کہ میری بیوی کے بعد اس کی بیٹی اور میری بیٹی کے مرنے کے بعد اس معصوم جان کی ہے۔ نور مدینہ کی ماں باپ تو ایک حادثے میں گزر گئے، حالانکہ میرے بے ضمیر بیٹوں کا بالکل کوئی حق نہیں بنتا تھا، مگر پھر بھی میری بیوی نے انسانیت کے تحت جائیداد میں سے اچھا خاصا حصہ انہیں بھی دیا، مگر لالچی انسان کا پیٹ کنویں کی طرح ہوتا ہے یا گلیز دلدل کی طرح جو بڑھتا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے اب میرے بیٹوں کی نظر اس کی جائیداد پر ہے، وہ بے تحاشا لالچی اور بے ضمیر واقع ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سی کمی رہ گئی میری تربیت میں۔ میری بیوی نے احتیاطاً ابھی سے بیٹی کا سارا حصہ اس کے نام لگا دیا، اسی لیے وہ اس پر مظالم ڈھاتے ہیں کہ جتنا اسے دبا سکیں دبا لیں۔ ممانیاں بات پہ بات پیٹ دیتی ہیں اور یہ سب میری یا بیگم کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے۔ وہ اسے ڈراتے دھمکاتے ہیں تاکہ وقت پڑنے پر اس سے سارے جائیداد ہتھیا سکیں، حالانکہ میری غیر موجودگی میں مجھے معلوم پڑا کہ دونوں اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میری غیر موجودگی میں اس معصوم کا نکاح اپنے درندہ صرف بیٹوں میں سے کسی ایک سے کروا دیں۔ وہ نواسے تو میرے ہی ہیں مگر بہت بدذات اور بدکردار ہیں، اس معصوم پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، بیمار رہنے لگا ہوں یار، مجھے معلوم ہے ادھر میری آنکھ بند ہو گئی اور ادھر وہ درندے حیوان اس معصوم کو نوچ کھائیں گے، مرنے سے پہلے میں اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ بشارت خدا کے لیے میری مدد کرو۔ نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ بشارت چودھری نے افسوس سے سر ہلایا۔ آخر انسانوں میں سے انسانیت کہاں جا سوئی تھی؟ تم بتاؤ نواز، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حکم کرو۔ بشارت نے اس کے ہاتھ تھام کر عاجزی سے کہا تھا۔ بشارت تم اس کا نکاح اپنے نواسے سے کروا دو، یہ کم از کم ان درندوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ یہ نکاح ہم رجسٹرڈ کروا دیں گے، نکاح پہ نکاح ممکن نہیں ہوگا تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور یوں مدینہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، تمہاری تربیت پر بھی۔ بچے کی آنکھ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس مزاج کی فطرت کا مالک ہے، مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے، نواز نے عاجزانہ انداز میں کہا تھا۔ ارکم بیٹھک سے باہر گلی میں کھڑے دلچسپی سے جھنڈ میں کھڑی بتخوں کو دیکھ رہا تھا۔ بشارت ادھر پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جوہر، اس لیے میں نے ادھر نا جھنڈ پڑھ دیا، ٹھیک ہے، ادھر جوہر لکھا ہوا ہے تو مجھے اس ورڈ کا نہیں تھا پتہ، میں نے کہا چلو جھنڈ بول دیتی ہوں، یعنی کٹھی ہو نا بتخیں تو، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے یہ نا سارے گئے سحر آپ کو چھوڑ پڑھ لیتی ہیں لفظ کو۔ بشارت چودھری کو
خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ نواز چودھری پھر نیک کام میں دیری کیسی، یہ نکاح آج ہی ہوگا، لیکن یوں کرو کہ وہ جائیداد اپنے بیٹے کے منہ پر دے مارو تاکہ میری بہو کو پھر سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو یار۔ ویسے بھی میرے پاس دولت بھی شمار ہے، ہمیں صرف بچی سے مطلب ہے، ایسے کیسے کر دوں یار۔ ظالم کو ڈھیل دینے سے ان کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ تو یہ بھی لینے کے بعد کہیں گے کہ ہم اس بچی کا خون پینا چاہتے ہیں، تو کیا میں دے دوں؟ ظالم کا ساتھ دینے والا یا چپ چاپ ظلم برداشت کرنے والا خود بھی ایک بہت بڑا ظالم ہوتا ہے، اسی لیے میں ظالموں میں شمار نہیں ہونا چاہتا۔ ایاز چودھری جھنجھلا کر بے بسی سے بولا تھا۔ بشارت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بیٹھک میں سے ہی نور مدینہ کو لے کر چپکے سے بشارت چودھری کی گاڑی میں ان کے ساتھ نکلے تھے۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں شہر میرج رجسٹرار آفس آئے تھے۔ بشارت چودھری نے گواہان کے طور پر کافی اثر و رسوخ رکھنے والے بندوں کو بلایا تھا۔ ارکم ان کی بات سن کر حیران ہوا تھا، اسے کافی سمجھ بوجھ تو تھی۔ اس دبو سی ڈرپوک سی لڑکی کو دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا، مگر بشارت چودھری کی غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر احتراماً خاموش ہی رہا۔ پھر گھنٹے بھر کی کاغذی کارروائی کے بعد نور مدینہ کا نکاح ارکم چودھری سے کر دیا گیا تھا۔ وہ جو نواز چودھری کی گود میں دبکی ہوئی تھی، جو کہتے گئے وہ کرتی گئی، ان کے سینے سے منہ نکالتی تو کچھ دیکھتی اور سمجھتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ نواز اور بشارت ایک دوسرے سے پھر بغل گیر ہوئے۔ بہت بہت مبارک ہو یار، بشارت نے دوست سے کہا۔ وہ ضروری کام نپٹا کر پھر واپس آئے تھے۔ ارکم کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ ابھی گھر بھیج دیا تھا کہ نواز چودھری نہیں چاہتے تھے کہ ابھی وہ چھوٹا سا بچہ ان کے بدنیت بیٹوں کی نظر میں آئے۔ نواز چودھری کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ واپس آئے تو بیٹھک میں جانے کی بجائے نواز چودھری ان کی حویلی کے اندر ہی لے آئے تھے۔ نسیم بیگم کو بلاؤ اور سب کو کہو چودھری جی نے بلایا ہے۔ نواز چودھری نے ملازمہ کو کہا تھا۔ وہ سرحلاتی اندر راہداریوں میں گم ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نسیم بیگم اندر آئیں۔ اب مدینہ نواز چودھری کی گود سے اتر کر نسیم بیگم سے چپک گئی تھی۔ خیریت ہے نا چودھری جی؟ نسیم بیگم دہل گئی تھیں، ساتھ ان کے دوست کو اندر بیٹھتے دیکھ پریشان ہو گئی تھی۔ سب خیریت ہی ہے چودھرانی، بلکہ ابھی ہی تو خیریت ہوئی ہے، وہ مسرور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے۔ اتنے میں ہی جمیل، نواز کا بڑا بیٹا عمران، چھوٹا بیٹا اور ان کی بیوی سغرا اور ہاجرہ گردن میں سریا فٹ کیے اندر آئے تھے۔ نہ سلام نہ دعا، سچ کہتے ہیں بد خصلت انسانوں کی پہچان ان کے ایمال سے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ آ کر ٹھسے سے نواب چودھری کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ کیا بات ہے ابا جی؟ جمیل نے بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ نواز نے انہیں نظر انداز کیا تھا۔ چودھرانی، آج میں نے نور مدینہ کے لیے ایک فیصلہ لیا تھا، بلکہ اس پر عمل بھی کر دیا ہے۔ یہ میرے دوست بشارت چودھری ہیں۔ میں نے نور مدینہ کا نکاح ان کے نواز سے ارکم چودھری سے کر دیا ہے۔ ابھی وہ نابالغ ہے، ذرا سی بالغ ہوئی تو میں رہوں نہ رہوں، یہ مدینہ کو لینے آئیں گے تو تم بلا جھجک ان کے ساتھ مدینہ کو بھیج دینا۔ نواز چودھری کے ایک ایک لفظ پر نسیم بیگم کے چہرے پر سکون دوڑ گیا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے جمیل، عمران، سغرا اور ہاجرہ کے چہرے پر سیاہی بھری تاریکی سی پھیل گئی تھی۔ ایسے کیسے آپ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جب میں نے بول دیا تھا کہ اس کی شادی یا تو میرے بیٹے انور یا عمران کے بیٹے اسلم سے ہوگی، تو ایسے کیسے آپ لڑکی کی کسی بھی راہ چلتے تاخیر کے حوالے کر سکتے ہیں؟ جمیل انتہائی بدتمیزی سے چلایا تھا۔ بشارت چودھری کا چہرہ حد تک کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو میاں، اور زبان کو لگام دو۔ وزیر اعلیٰ بشارت چودھری کا نام نہیں سنا تم نے جو یوں اچھل رہے ہو؟ زیادہ بکواس کی تو ایسے پاتال میں اتاروں گا کہ جہاں سے نام و نشان بھی نہیں ملے گا کسی کو۔ بشارت چودھری دہاڑے تھے اور ان چاروں کی اکڑ اور ابال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، جو کب سے یہ سوچ رہے تھے کہ اس بڈھے کو کہاں دیکھا ہے۔ اب پتہ چلا ٹی وی میں دیکھا ہوگا۔ میرا بیٹا اسلم پسند کرتا ہے نور کو، میں یہ نکاح نہیں مانتا۔ ابھی نور، اچھا نور مدینہ نا اس کا نام، اس لیے نور بولا، ٹھیک ہے۔ میں یہ نکاح نہیں مانتا، ابھی بچی نابالغ ہے، بڑی ہو کر خود اپنا فیصلہ کرے گی، ہم کہیں نہیں جانے دیں گے اس کو۔ عمران پھر بھی بھونکا تھا۔ اچھا، اور تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے، جبکہ آج وہ پوری طرح میرے نواسے کی ملکیت ہے، اس سے زیادہ اس بچی پر کسی اور کا حق نہیں۔ وہ اب بشارت چودھری کے گھر کی بہو اور چودھری خاندان کی عزت ہے۔ نواز کسی نے میلی نگاہ سے اسے دیکھا بھی تو بوٹی بوٹی کر کے اپنے کتوں کو کھلا دوں گا۔ میں جا رہا ہوں نواز، میری خفیہ گارڈز ہر وقت بچی کی نگرانی کریں گے۔ اب اس کے بعد میری بہو کو ذرا سی بھی خروچ آئی تو اپنے گارڈز کو حکم دوں گا کہ اسے وہیں بھون کر رکھ دے، باقی کورٹ کچہری تو میری جیب میں پڑی رہتی ہے۔ بشارت چودھری ان درندوں کو اچھی طرح اپنی طاقت باور کرواتا نواز چودھری سے ہاتھ ملاتا اٹھا تھا، جو تشکر کے احساس سے چور انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ جمیل، عمران اور ان کی بیویاں بکتی جھکتی وہاں سے دفع ہو گئی تھیں۔ بہت شکریہ یار، مجھے امید ہے کہ اب یہ شیطان اپنی شیطانی چالوں سے باز رہیں گے۔ نواز ان کے گلے لگے تھے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔
اب کہیں جا کر میری جان میں جان آئی۔ نسیم بیگم نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ بھی دن رات تو نواسی کو گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھ پریشان رہتی تھیں۔ اب کہیں جا کر سکون آیا تھا۔ بشارت چودھری انہیں تسلیاں دے کر رخصت ہو گئے تھے۔ حویلی میں اس دن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں تھی؟ یقیناً ایسا ہی کچھ تھا۔ آیت دھیمے قدموں سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ کل سے ہی دھیان کے تمام دھاگے امید میں الجھے ہوئے تھے۔ کیا ایک شوہر بھی اتنا بے رحم اور شفاق ہو سکتا ہے؟ وہ پوری بات جاننا چاہتی تھی، مگر امید نے اتنی سی بات بتا کر پھر چپ سادھ لی تھی۔ وہ غائب دماغی سے نگاہیں نیچے کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے سر بری طرح پلر سے ٹکرانے والا تھا، تبھی اس کا سر ایک نرم سی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا تیزی سے آگے بڑھ کر پلر پر ہاتھ رکھ کر اس کے سر پر چوٹ لگنے سے بچا چکا تھا۔ آیت نے شرمندہ ہو کر چونک کر سر اوپر اٹھایا، مگر اپنے سامنے اس دن والے شخص کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ وہ آج بھی ہر طرح سے اپنی سحر طاری کرتی شخصیت سمیت اپنی امارات سے دوسروں کو بھرپور مرغوب کرتا اس کے سامنے تھا۔ مرزا احمد اسیر نے اسے بغور دیکھا، جو آج پھر سرتا پا ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ہم رنگ حجاب میں اس کے سامنے تھی۔ ہاتھ اور چہرہ دکھائی دیا جو کپڑے کے ساتھ کافی میل کھا رہا تھا، اور وہ گھبرا کر اب اپنا ماتھا رب کر رہی تھی۔ اسیر سمجھ چکا تھا کہ یہ شاید اس کی عادت تھی کہ گھبراہٹ میں اپنا ماتھا رب کیا کرتی تھی۔ آیت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آیت کی آئی برو پر بنا وہ چھوٹا سا دل اسی کے ظلم کا شکار ہوا تھا اور سر پڑ گیا تھا کہ وہ بری طرح اسے رب کر گئی تھی۔ یقیناً آج بھی وہ اسے فالو کر رہا تھا۔ کبھی اس تک اتنی جلدی پہنچا تھا، تب بھی آنا ادھر، ٹھیک ہے، کبھی نہیں آنا، تبھی اس تک اتنی جلدی پہنچا تھا۔ آیت نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیمی سی آواز میں شکریہ بولتی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ مرزا احمد اسیر بھی اپنی کلاس کی جانب آیا۔ یونی میں سینکڑوں لڑکیاں اسی کی جانب متوجہ ہوئی تھیں اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مردانہ وجاہت سے بھرپور اس کی سحر طاری کرتی شخصیت نے ماحول پر عجیب سی روف و دبدبہ طاری کر دیا تھا، مگر اس کے ماتھے کے بلوں نے کسی کو اس سے زیادہ فری ہونے نہیں دیا تھا۔ کلاس میں آیت آ کر اپنے مخصوص ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ وہ بھی کلاس میں داخل ہوا تھا اور ٹھیک آیت کے بالکل پیچھے والے ڈیسک پر بیٹھ گیا تھا۔ حالانکہ آیت وہاں بیٹھتی تھی جہاں اس کے آس پاس لڑکیاں ہی بیٹھتی ہوں۔ آیت گلس کر رہ گئی تھی۔ لیکچر کے دوران بھی وہ اپنی کمر جلتی سلگتی محسوس کر رہی تھی اور اب اس بات سے بری طرح جھنجھلا رہی تھی کیونکہ وہ لیکچر پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکچر جو ہی مکمل ہوا، سب سے پہلے آیت ہی جھنجھلا کر اٹھی تھی وہاں سے۔ اس کے پیچھے بیٹھے مرزا احمد اسیر کے لبوں پر پرسرار سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ کالج میں ٹیسٹ کے بعد آج کافی دنوں کے بعد ریسٹ ملا تھا۔ وہ اچھی سی نیند لے کر اٹھی تھی۔ بستر سے نکلی، فریش ہو کر باہر آئی تو پورے گھر میں الو بول رہے تھے۔ امید کو حیرت ہوئی، تعجب سے تائی امی اور چندہ اور تارا کے کمرے میں بھی جھانک کر دیکھا، مگر وہ اپنے کمرے میں موجود ہی نہیں تھے۔ دل میں ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ گنگناتی کچن میں چلی آئی۔ اف، کیا سکون تھا، کیا آزادی تھی، کیا خوشی تھی۔ رگو پے میں سکون سا اترا تو امید خوشگوار سے موڈ میں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ کئی سالوں سے تو جیسے اپنے ہی گھر میں غلامی کی زندگی جی رہی تھی۔ یہ زندگی گھٹن زدہ اور دوسروں کی مرضی کے مطابق ہی تو تھی۔ ملک افضل حسین کی 2 اولادیں تھیں، بڑا وجاہت حسین اور چھوٹا اکمل حسین۔ کوئی بیٹی نہیں تھی۔ ملک افضل حسین جتنے سلجھے ہوئے تھے، ان کا بڑا بیٹا وجاہت غلط سنگت میں پڑھ کر اتنا ہی باغی و خودسر ہو گیا تھا، بہت ہی زیادہ منہ پھٹ، بدتمیز اور غلط عادات کا شکار ہو گیا تھا۔ روز کی تکرار اور تو میں گھر میں رہنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول آئے دن خراب ہونے لگا تھا۔ تب افضل حسین نے تنگ آ کر وجاہت کو گھر سے نکال دیا۔ اب ان کا واحد سہارا اکمل حسین تھا، جو کہ انتہائی نیک سیرت اور فرما بردار ثابت ہوا تھا۔ وجاہت حسین اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا۔ افضل حسین اس کی خیر خبر رکھتے تھے، مگر حد تو تب پار ہوئی جب وجاہت حسین نے ایک گانا گانے والی سے شادی کر لی۔ شاید طیش و غصے میں افضل حسین نے وجاہت کو اپنی تمام جائیداد سے عق کر دیا تھا، باقاعدہ اعلان بھی کیا اور قانونی طور پر بھی اپنی ساری جائیداد اکمل حسین کے نام لکھ دی۔ دن گزرتے رہے، دن مہینوں اور مہینے سال میں بدل گئے۔ وجاہت حسین کے حالات اپنی عیاشیوں کی وجہ سے دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک دن اچانک ہوئے ہارٹ اٹیک سے وہ انتقال کر گئے۔ تب کوثر بیگم کی گود میں ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا، واو وٹ اے بلنڈر، اس کا مطلب اس کے تائی کا بیٹا ہے، ارزانش 15 سال کا ہو چکا تھا۔ اس سے چھوٹی چندہ اور تارا 12 سال کی جڑواں بہنیں تھیں۔ وہ بچوں کو لے کر افضل حسین کے گھر آن پہنچی، جنہوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کیا تو کوثر نے بہت شور مچایا، اپنے سمیت بچوں کو بھی ادھر ہی زندہ جلا دینے کی دھمکی دی اور باقاعدہ اپنے اور بچوں کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک دیا۔ کیونکہ اکمل حسین کے پاس بس ایک بیٹی امید تھی تو پوتے کی شکل دیکھ کر افضل حسین
بسیج گئے اور انہیں گھر میں جگہ دے دی۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ افضل حسین، اکمل اور ان کی بیوی حادثاتی طور پر انتقال کر گئے۔ 10 سالہ امید کے لیے وہ دن قیامت صغریٰ کی طرح برپا ہوا تھا، اور اس دن کے بعد سے اس کی زندگی سنگلاخ چٹانوں پر چلنے جتنی مشکل ترین ہو گئی تھی۔ تائی امی کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ ننھی سی جان کو پورا دن الجھائے رکھتی۔ پڑھائی بھی رشتہ داروں کے لحاظ سے اس کی بادل نخواستہ جاری رکھی تھی، نہیں تو پڑھائی چھڑوا کر اسے نوکرانی بنانے کا فل پروگرام تھا۔ گھر میں نوکرانیاں بھی تھیں، مگر کوثر بیگم کو ننھی سی جان کو ڈرا دھمکا کر اور کام کروا کر جانے کون سا سرور آتا تھا۔ وہ اپنے جانے کون سے جذبے کی تسکین کرتی تھیں۔ معمولی سی غلطی پر اکثر تو ہاتھ بھی صاف کر دیتی تھیں۔ شہر کے مین بازار میں 10 دکانیں تھیں جن کا کرایہ ہر مہینے بینک میں جمع ہوتا۔ ہر مہینے بینک سے مینیجر آتا اور تائی امی اس کا انگوٹھا لگوا کر اسے اپنے کمرے میں روانہ کر دیتی۔ اپنے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھائے، مجبور اسے بھی اسی اسکول میں پڑھانا پڑا۔ ارزانش جب 18 کا ہوا تو اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، جبکہ چندہ اور تارا ادھر ہی پڑھتی رہیں، مگر ایف اے سے زیادہ نہیں پڑھ سکیں کہ انہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ فیل ہی ہوتی رہیں۔ سالہ سال یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ بے عزت ہوتی اور مار کھاتی رہی، مگر پھر اس نے عقل و شعور کی سیڑھیوں پر قدم رکھا، تب اسے ہر بات سمجھ آنے لگی۔ یہ بھی کہ اس کے سائن کے بغیر تائی کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ وہ میٹرک میں تھی تب جب ہر بات سمجھ آنے لگی تھی۔ اس نے بغاوت شروع کر دی۔ اس دن تائی کو سانپ سونگھ گیا جب تائی اسے مارنے کو لپکی اور اس نے بول دیا کہ خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو سائن نہیں کروں گی، اور اب اگر ہاتھ اٹھایا تو آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ پھر جب تائی نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اب اکثر وہ ان کی ان باتوں سے انحراف کرنے لگی جہاں وہ اس سے زیادتی یا ناانصافی کرنے کی کوشش کرتی تھیں، جبکہ اگر وہ سیدھے سباؤ اس سے کوئی کام کرنے کو بولتی تو وہ کر دیا کرتی تھی۔ اتنے سالوں میں تائی نے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس کے لیے کوٹ کوٹ کر نفرت ہی بھر دی تھی کہ چندہ اور تارا اس کو منہ تک نہیں لگاتی تھیں۔ حالانکہ شکل و صورت میں جتنا حسن امید کے پاس تھا وہ تو دونوں اس کے آس پاس بھی نہیں لگتی تھی، مگر ماں کی وجہ سے انہیں اپنے اوپر کافی گھمنڈ تھا۔ وہ آدھی دوپہر تک خالی گھر میں بولائی پھرتی رہی۔ کوثر بیگم کی پاٹدار آواز نہیں گونج رہی تھی جسے وہ کوئل کی آواز بول کر انہیں چھیڑ دیا کرتی تھیں، اور حسب معمول وہ آگ ببولا ہو اٹھتی تھیں۔ تب امید کو ان کی شکل دیکھ کر بہت ہنسی آتی تھی۔ وٹ امید، تم اپنی کوئل عرف کوا برڈ تائی امی کو اور ان کی کبوتریوں کو مس کر رہی ہو؟ امید کو اپنی کیفیت پر ہنسی آئی تھی۔ وہ کچن میں بیٹھی دوپہر کے لیے بنائے ہلکے پھلکے سینڈوچ سے انصاف کر رہی تھی جب ملازمہ پورے گھر کا کام نپٹا کر کچن میں آئی تھی۔ امید بی بی، یہ کوثر بیگم نے مینیو دیا ہے جو کہ آج آپ کو شام کی چائے میں لوازمات بنانے ہیں۔ چندہ بی بی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں بنا لوں گی تو وہ بولی نہیں، تمہارے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے، امید سے بولنا، وہ بنائے گی۔ ملازمہ نے جلدی سے بات مکمل کر کے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا کہ اب وہ بھڑکے گی، مگر ملازمہ پر تو شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر وہ مسکرائی تھی، گردن میں سریا آ گیا، مطلب کہ دشمن بھی اس کے ہاتھ کے ذائقے کے آئے اللہ، کتنی بیچاری یہ میرے جیسی ہے بیچاری۔ مجھے کوئی کہنا تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، ویسے چاہے نہ بھی ہو، لیکن مجھے کوئی کہہ دے نا میں خوشی خوشی میں سارے کام کر جاتی ہوں۔ یہ بھی بیچاری میرے جیسی ہے، خوش فہم لڑکی۔ کدھر گئی؟ ہاں، ہاتھ کے ذائقے کے متعارف تھے۔ بوریت تو ویسے بھی ہو رہی تھی۔ اس نے چٹ پکڑی جس میں پکوڑے، رول، شامی کباب کی لسٹ تھی، باقی سامان بیکری سے منگوانا تھا۔ وہ کمر کس کر تیاری کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں تینوں ماں بیٹی شاپنگ بیگ سے لدی پھدی گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ چندہ کی سکن کافی لشکارے مار رہی تھی، مطلب وہ لوگ صبح سے شاپنگ کے بعد پارلر گئی ہوئی تھیں۔ امید کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر کوثر بیگم نے سکا سانس لیا تھا۔ وہ کچن میں ہی چلی آئیں اور کچن کے ٹیبل پر ہی سامان رکھ کر اس پر تبصرے کرنے لگی تھیں۔ شاید موڈ کچھ زیادہ ہی خوشگوار تھا، تبھی اس کے سامنے ہی چیزیں نکال کر دیکھ رہی تھیں، کیونکہ کہ لوگ جا کر لڑکے کو پیار کر آئے تھے، اور پیار دے رہا ہوتا ہے، کر رہا ہے کیا اس کو پیار دینا ہوتا ہے یار، غلط لکھا ہوا ہے۔ جا کر لڑکے والے کو پیار کر دے آئے تھے، میں بھی کر رہے پڑھنے لگی تھی، دے آئے تھے، اور لڑکے والوں کے ساتھ اچھی خاصی شناسائی بھی ہو گئی تھی، اس لیے امید روشن تھی کہ رشتہ پکا ہو جائے گا۔ امید روشن تھی، اور امید بار بار نا میرا امید مکس ہو جاتا ہے کیونکہ لڑکی کا نام بھی امید ہے۔ میں ایک دفعہ کرتی ہوں، پھر کرتی ہوں، اچھا نہیں صحیح پڑھ رہی ہوں۔ امید کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، کاش کہ تائی امی اسے بھی بیٹی نہ صحیح بیٹی جیسا ہی سمجھ لیتی تو زندگی آج کتنی خوشگوار ہوتی، مگر کچھ حسرتیں ہمیشہ حسرتیں ہی رہتی ہیں۔ سن بیبی، جب مہمان آئیں گے تو خود کو اپنے کمرے میں بند کر لینا، میں نہیں چاہتی یہاں کوئی تماشا ہو، تائی نے کرختگی سے کہا تو اس کے رول بناتے ہاتھ تھم سے گئے، جنہیں تھمتے دیکھ کر کوثر بیگم نے مزید بات جاری رکھی۔ یہ صرف تجھے نہیں بول رہی میں، یہ تارا بھی اپنے کمرے میں رہے گی، میں بہانہ بنا دوں گی کہ
کہ لڑکی کی بہنیں ٹیوشن سینٹر گئی ہیں ضروری ٹیسٹ کی وجہ سے۔ تائی نے فوراً پینترا بدلا۔ امید نے ایک سرد سی آہ بھری اور پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تائی امی نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ نے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی۔ الحمدللہ امید چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب اس کے مائی مسٹیک اب اس کی بلا سے ماں بیٹیاں جو مرضی کرتی پھریں۔ وہ سکون سے آ کر اپنی پڑھائی میں مگن تھی، مگر سکون کہاں۔ کچھ ہی دیر میں چندا بی بی ٹک ٹک کرتی آ کر اس کے سر پر سوار ہوئی۔ آ کر ٹرے ارینج کرو، مجھ سے نہیں ہو رہی۔ وہ امید کے سر پر سوار ہوئی۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، تم خود جا کر لو، ویسے بھی تائی امی نے مجھے منع کیا ہے باہر آنے سے۔ ریئلی امید، پہلے تم بڑا امی کا ہر حکم مانتی ہو، جو اب ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو۔ آ کر ارینج کرو ٹرالی، مجھ سے نہیں ہو رہی۔ وہ روپ بھی جما گئی تھی اور لہجہ ملتجی بھی تھا۔ جا کر خود کر لو یار، میرا دماغ مت کھاؤ، جاؤ۔ امید جھنجھلائی تھی۔ نہیں تم آؤ۔ چندا اس کے سر پر سوار ہی رہی تو مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ پیر پٹکتی اس کے ساتھ کچن میں آئی۔ جلدی سے ارینج کر دو چیزیں، اتنی ساری ہیں، مجھ سے تو ٹرالی میں جگہ ہی مینج نہیں ہو رہی۔ وہ اپنے پھوڑ پن کی داستان بڑے فخر سے امید کو بتا رہی تھی۔ امید نے افسوس سے سر ہلایا اور کافی سلیقے سے ٹرے سجائی۔ ابھی وہ یہ کام مکمل کر ہی رہی تھی جب چندا کی مستقبل قریب میں ہونے والی نند نمرا ٹک ٹک کرتی کچن کی جانب چلی آئی، مگر وہاں امید کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ یہ کون ہے چندا؟ وہ تجسس کے مارے پوچھ بیٹھی، اور جو اس دن سے چندا کو چندا بھابی لگا رکھا تھا اب امید کو دیکھ کر بس چندا بولنے پر اتفاق کیا تو چندا جزبس ہو کر رہ گئی۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، چچا کی بیٹی، چندا نے مریل سی آواز میں کہا۔ امید دہل کر رہ گئی۔ چندا کی نند کے سلام کا جواب دیا اور فوراً اپنے کمرے میں جانے لگی۔ ارے کدھر جا رہی ہو آپ؟ ہم مہمانوں سے تو مل لیں۔ نمرا نے اس کا بازو تقریباً دبوچا تھا۔ نہیں، کل کو میرا ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، وہ رکھائی سے بولی اور ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا کتنی گھمنڈی اور نکچڑی ہے، تبھی ہم اس کا تعارف کسی سے نہیں کراتے۔ چندا نے بلا فضول کسی وجہ پیش کی۔ نمرا پھیکا سا مسکرائی اور واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ وہ کیا جانتی نہیں تھی کہ ایسے موقع پر کسی یتیم اور بے سہارا پر کس نوعیت کا دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ خوشگوار ماحول میں چائے ناشتے سے انصاف ہوا، مگر یہ خوشگواریت اس وقت تک قائم رہی جب تک کہ وہ خواتین اپنے گھر نہیں چلی گئیں۔ گھر پہنچتے ہی ان کا چندا کے لیے انکار اور امید کے لیے رشتے کا فون آ چکا تھا۔ ایک طوفان تھا جو اپنے ساتھ اس گھر میں آیا تھا، اور کوثر بیگم نے امید کو اس کی چٹیاں کھینچنے کے لیے لاؤنج میں بلایا تھا۔ آج پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ آیت کے صبر کا پیمانہ بس چھلکنے ہی والا تھا۔ وہ 1 ماہ سے اسے اگنور کر رہی تھی، مگر وہ اس کا جیسے سایہ بنا ہوا تھا۔ وہ جہاں جاتی احمد اسیر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا۔ یونیورسٹی کی سینکڑوں لڑکیاں اس کے پیچھے اور وہ دل و جان سے آیت فاطمہ کا تعاقب کیا کرتا تھا۔ اب تو اس کے اس عجیب بیہیویئر پر یونی میں طرح طرح کی سرگوشیاں، رنگ برنگی باتیں سرکولیٹ کرنے لگی تھیں۔ آیت اس کی ان ٹین ایج والی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ آج بھی وہ کلاس سے نکلی تھی، تیز قدموں سے دوسری کلاس کی جانب جا رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آیت جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ سنیں مسٹر XYZ، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پرابلم کیا ہے آخر آپ کو؟ کیوں فالو کر رہے ہیں مجھے اتنے دن سے؟ کوئی پرابلم ہے تو بتاتے کیوں نہیں؟ آیت جو بہت دنوں سے اسے اگنور کر رہی تھی، اس کے اس قدر عجیب و غریب بیہیویئر پر آج پھٹ ہی پڑی تھی۔ سنا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، یورپ میں تھا تو اس غلط فہمی میں جی رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، مگر یہاں پاکستان آ کر پتہ چلا کہ 1973 کے آئین کے تحت میں اپنی B اور 298C ایکٹ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 298 عبادت گاہ کو مسجد نہیں بول سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں بول سکتا، اپنے مذہب کو اسلام نہیں بول سکتا، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ہاؤ اسٹرینج، تو میں اس بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتا تھا، دیٹس وائی۔ احمد اسیر انتہائی بے نیازی سے کندھے اچکاتا بلو جینز لائٹ یلو شرٹ کے اوپر بلو لیدر جیکٹ میں اب اپنے سنہری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت نے اس کی سنہری آنکھوں میں ایک مرتبہ دیکھا۔ وہ ایک مرتد اور گمراہ انسان تھا، مگر وہ تو صاحب علم تھی، صاحب عقل اور شاید صاحب فہم بھی، اسی لیے وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ اس کا یہ علم حاصل کرنے کی ایسی کوئی نیک ارادہ یا نیت نہیں، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ مگر یہ سامنے وہ گمراہ شخص کب کھڑا تھا؟ یہ تو آیت کے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ اسے اب جانتے پوچھتے کہ سامنے والا حسب معمول کسی مقصد کے تحت یہاں آیا ہے، اسے بھی اب راہ راست پر لانے کو آیت کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا۔
جس میں اسے اپنا 100% دینا تھا۔ چلے میرے ساتھ، آیت نے کہا۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک کلاس روم میں جا کر رکی تھی جہاں پر 3 سے 4 پہلے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھیے، آیت نے کہا تو وہ پہلی رو میں ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ آیت ڈائس پر کھڑی ہوئی اور اپنے بیگ میں سے ایک نوٹ بک اور پین نکالا۔ آیت نے گلا کھنگال کر طوس اور تسمیہ کی تلاوت کی تھی۔ آج جس آیت مبارکہ کی مفصل تفصیل بیان کروں گی وہ یہ ہے۔ اس کا عربی کا لب و لہجہ اس قدر میٹھا تھا کہ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ جب آیت نے حدیث کا ترجمہ بیان کیا، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تلوار مسلط کر دی جائے گی تو وہ روز قیامت تک اس سے نہیں اٹھائی جائے گی اور قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور حتیٰ کہ میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا کریں گے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا، وہ غالب رہیں گے، ان کا مخالف ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ آیت وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جیسے جیسے حدیث پڑھ رہی ہے، پھر جب ترجمہ بیان کیا، سامنے والے کی روشن پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے ہیں۔ ابھی وہ تفسیر کا آغاز کرتی کہ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، ضروری کام یاد آ گیا، اس نے کہتے کچھ سننے کی توفیق بھی نہیں کی تھی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ امید کو پتا تھا اب اس کی شامت آئے گی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے لاؤنج میں آئی تھی جہاں کوثر بیگم شعلے لپکتی آنکھیں لیے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھیں۔ تائی امی، آپ نے بلایا؟ مجھے کوئی خاص بات؟ امید نے اپنا لہجہ حت المکان دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی۔ لو جی، پیٹ میں چورا گھوم کر پوچھتی ہے، کوئی خاص بات؟ ارے میں پوچھتی ہوں، جب میں نے منع کیا تھا، اتنے پیار سے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے مت نکلنا، تو تمہیں آخر ضرورت ہی کیا تھی کہ اپنے کمرے سے باہر آنے کی اور مہمانوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی؟ دکھائے بغیر گزارا نہیں ہوا تمہارا، لیکن میں یہ کیوں بھول رہی ہوں؟ ارے تمہیں تو بچپن سے میری بات کی نفی کرنے کا شوق ہے، تو کر لیا پورا شوق، بن گئی غاصب۔ تائی امی اپنے منہ سے شعلے اگل رہی تھیں اور امید نے ایک شعلہ بار نگاہ چندہ پر ڈالی، جس نے یقیناً اپنی پھوہڑ پن کی داستان صاف چھپا کر سارا ملبہ اس کے سر پر گرا دیا ہوگا۔ وہ کافی اطمینان سے کھڑی تھی اور امید کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ تم تو ہو ہی غاصب، تم نے میری بچیوں کا حق کھایا اور اب میری بچیوں کے نصیب بھی کھانا چاہتی ہو، جیسے تمہارے ماں باپ غاصب تھے، میرے شوہر کا حق کھا گئے۔ کیا قبروں میں لے کر گئے؟ نہیں نا، بھگت رہے ہوں گے۔ اپنا کیا اور منہ سنبھال کر بات کیجیے تائی امی۔ کوثر بیگم نے اس کی دکھتی رگ پر وہاں پاؤں رکھا تھا جہاں اسے درد بھی ہوا اور محسوس بھی ہوا تھا۔ بات جب مرے ہوئے ماں باپ پر آئی تو امید کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ جو کہنا ہے مجھے کہیں تائی امی، مگر خدا کے لیے مرے ہوئوں کو تو بخش دیں۔ یہ دیکھیں میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ امید نے ان کے سامنے غصے سے ہاتھ جوڑے۔ سب سے پہلی بات تو انسان اپنے اعمال سے اپنی دینی یا دنیاوی دولت کماتا اور بناتا ہے۔ دادا جی نے یہ سب کچھ بابا کے نام کیوں کیا مجھے نہیں پتا، اور نہ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اور رہی بات میرے غاصب ہونے کی، تو چندہ آپ سے پوچھیں جن سے ٹرے سیٹ نہیں ہو رہی تھی، جنہوں نے مجھے ٹرالی سیٹ کرنے کے لیے زبردستی وہاں بلایا تھا۔ میں تو جا بھی نہیں رہی تھی کچن میں۔ وہ ابھی اونچی آواز میں بولی تھی، امی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے نہیں بولا تھا اسے۔ چندہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ توبہ چندہ، تیری بہن سری جھوٹی، بہت جھوٹی لڑکی ہے چندہ، قسمیں دیکھا تم جھوٹ بول رہی ہو اور اب اپنی گھٹیا کرتوت چھپانے کو میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو۔ کوثر بیگم پھنکار کر بولی تھیں۔ امید کا دل کیا اپنے بال یا اس جھوٹی خواتین کا منہ نوچ ڈالے یا کیا کر بیٹھے۔ جھوٹ چندہ آپ ہی بول رہی ہیں تائی امی، اور مجھ پر الزام لگانے سے بہتر ہے، میری ٹوہ میں لگے رہنے سے بہتر تھا کہ آپ اپنی بچیوں کی پرورش پر ذرا توجہ دیتی۔ تو آج چندہ آپ ہی کو اپنے پھوہڑ پن کی وجہ سے ریجیکشن برداشت نہ کرنی پڑتی۔ یقین نہیں آتا تو فون لگا کر ان کی نہ ہونے والی اس چیپ سی نند سے پوچھ لیں کہ جب وہ کچن میں آئی تھی تو میں ٹرالی سیٹ کر رہی تھی۔ جھوٹی یہ ہے، میں نہیں۔ امید دھواں چہرہ لیے اب اونچی آواز میں جواب دے رہی تھی۔ جب لاؤنج میں داخل ہوئی، بھاری بوٹوں کی آواز سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ بالکل سامنے وہ شاندار مغرور سا شہزادہ برسوں بعد آج اس گھر میں قدم رکھے ہوئے تھا، مگر یہاں کی گرما گرم صورتحال دیکھ کر ایک ہاتھ سے لگیج تھامے، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، سنجیدگی سے دروازے پر کھڑا سرخ چہرہ لیے سب سن رہا تھا جو ابھی اس نے اس لڑکی کے منہ سے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے سنا تھا۔ وہ کافی انسلٹنگ تھا۔ کچھ اس کا
حقارت میں ڈوبا حد تک امیز لہجہ ارزنش وجاہت خان نے اس کو بغور دیکھا۔ امید کی نگاہوں کے تعاقب میں کوثر بیگم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک چیخ سی مار کر بیٹے سے لپٹ گئیں۔ بھائی چندہ اور تارا بھی اس کی جانب لپکی تھیں۔ کوثر بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ادھر پھر پھٹ لکھا ہے لیکن مجھے پھٹ اچھا نہیں لگ رہا ورڈ، ہوگا شاید اس کا بھی کوئی مطلب، لیکن میں نے پھوٹ پھوٹ کہہ دیا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھا رہتا ہے، یعنی سمجھ آ جاتی ہے اگلے بندے کو۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں سحر یہ پھٹ کا کیا مطلب ہے، جس کا مجھے بھی نہیں پتا، میں کیا کروں گی، ٹھیک ہے، اس لیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ چٹا چٹ گبرو جوان بیٹے کا منہ چوم ڈالا۔ ارزنش تم کب آئے بتایا نہیں؟ کوثر بیگم نے آنسو پوچھتے اس سے پوچھا۔ سرپرائز دینے کے چکر میں تھا، مگر یہاں تو خود سرپرائز ہو گیا۔ اس نے ایک جانچتی سی گہری نظر امید پر ڈالی، وہ جو ہنک سی بنی کھڑی تھی بغیر سلام دعا کیے ہی وہاں سے نکل آئی۔ ارزنش کے ماتھے پر بالوں کا جال سا پڑا تھا، اس نے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ امید آ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ یہ جن کہاں سے ٹپک پڑا، وہ جنجلائی 3 آفتیں کیا کم تھیں جو سر پر یہ بھی سوار ہو گیا۔ ایک اور مخالف فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ آیت اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی ان مارک سے اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی جب بابا ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا خوب رشتہ تھا ان دونوں دادا پوتی کا بھی، ماں بیٹی جیسا۔ آیت کی ماں اسے جنم دیتے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ساری زندگی حاجی فرید نے بڑے جاہ جلال اور آباء و اجداد کے بے پناہ دولت کے نشے میں چور ہو کر گزاری تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی کی ہدایت دی اور انہوں نے صراط مستقیم پر چلنے کی ٹھان لی تو حسب معمول اپنی سگی اولاد ہی مخالف ہو گئی۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی میں سے صرف آیت کے بابا نے ان کا ساتھ دیا۔ چھوٹے بیٹے اور بیٹی نے تو یوں منہ پھیر کر مخالفت کی کہ انہیں عدالتوں تک گھسیٹ لیا۔ حاجی فرید نے ان کا حصہ ان کے منہ پر دے مارا۔ وہ دونوں بہن بھائی اپنا سب کچھ سمیٹ کر بیرون ملک جا بسے۔ حاجی فرید نے ان سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا۔ پھر آیت کے پاپا کے ساتھ مل کر اپنی بیگم کے اور آیت کے پاپا کے حصے میں سے عشق خاتم کی بنیاد رکھی۔ حاجی فرید اور آیت کے بابا یامین دونوں نے آیت کو مل کر پالا تھا۔ پھر جب آیت میٹرک پارٹ 1 میں تھی تو یامین اچانک ہوئے ہارٹ اٹیک سے دار فانی کوچ کر گئے تھے۔ تب بھری پڑی دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد آیت اور حاجی فرید کا ایک دوسرے کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ حاجی فرید کی کل کائنات آیت فاطمہ ہی تھیں۔ انہوں نے اپنا ذاتی گھر کو چھوڑ کر عشق خاتم میں ہی بنے اپارٹمنٹ میں سے ایک اپارٹمنٹ میں رہنے کو ترجیح دی تھی، اور اب وہ اور آیت فاطمہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے اور ساتھ اپنے اصل سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو اصل دین سکھاتے تھے۔ حاجی فرید آیت کے قریب آئے۔ آپ کیوں آئے بابا جان، مجھے بلا لیا ہوتا۔ آیت فاطمہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ حاجی فرید نے اسے غور سے دیکھا اور اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پر براجمان ہوئے۔ کوئی خاص بات بابا جان؟ آیت کو عجیب لگا۔ آیت رات مجھے ایک خواب آیا۔ حاجی فرید نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ وہ کیا بابا؟ آیت کو اب تجسس ہوا تھا۔ وہ پوری طرح بابا کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یہ کہ تم چھوٹی سی میرا ہاتھ پکڑ کر بالکل سیدھے اور پھولوں سے بھرے راستے پر چل رہی ہو، پھر اچانک تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور تم خاردار اور پتھروں بھرے راستے کی جانب چل دی۔ بابا نے مسکراتے ہوئے اسے خواب سنایا۔ آیت کو ان کے خواب سے تشویش ہوئی۔ یہ کیسا خواب تھا بابا؟ وہ متفکر تھی۔ کوئی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اچھا چھوڑو اس خواب کو، کوئی نیا اسٹوڈنٹ ملا تمہیں؟ بابا نے یوں ہی مبہم سا پوچھا اور بات خوش اسلوبی سے گھما دی۔ جی بابا، بصائر احمد نام ہے اس کا، یورپ سے آیا ہے، مگر مجھے معلوم ہے اسے کسی نے بھیجا ہے۔ وہ جیسا خود کو ظاہر کر رہا ہے ویسا ہے نہیں، وہ کسی مقصد کے تحت یہاں آیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی ہے بابا۔ آیت جو کہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں بتایا کرتی تھی اب بھی بصائر کے بارے میں انہیں تفصیل بتانے لگی تھی۔ بابا غور سے سنتے رہے۔ امید کیسی ہے اب؟ کافی بہتر ہے بابا، اب کھانا خود سے کھانے لگی ہے، زبردستی نہیں کرنی پڑتی، اور مدینہ اور مجھ سے کچھ بات چیت بھی کرنے لگ گئی ہے۔ اور مدینہ وہ کیسی ہے؟ اپنی ریجیکشن کو اس نے اپنی انا کا اور ضد کا مسئلہ بنا لیا ہے، جنونی سی ہو گئی ہے، عجیب جنون سوار ہے سر پر، جس سے محبت کرتی ہے اسے ہی اپنے سامنے جھکانا چاہتی ہے۔ کافی عجیب۔ آیت نے بابا کی طرف دیکھا تو وہ گہرا مسکرا رہے تھے۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں بابا جان؟ آیت نے اپنی بک سمیٹتے حیرت سے پوچھا۔ یہ عشق بھی عاشق سے کیا کیا تماشے کرواتا ہے، کبھی سولی پر لٹکنے کو کہتا ہے اور کبھی آگ میں کود جانے کو کہتا ہے، کبھی خود کو اجاڑتا ہے امید بن کر، کبھی خود کو سنوارتا ہے نور مدینہ بن کر۔ اب دیکھیں وہ ایک خاردار راہ منتخب کرنے والے سے کیا کیا کروائے گا۔ وہ مبہم سا مسکرائے۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں بابا۔ آیت نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں، آؤ رات کا کھانا کھاتے ہیں، مینا نے بہت اچھی پلاؤ بنائی ہے۔ یہ کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ دسترخوان پر کھانا لگایا تھا۔ آج مدینہ زبردستی امید کو بھی باہر کھینچ کر لائی تھی
کیسی ہوں امید؟ آیت نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈائننگ چیئر پر بٹھایا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خاموشی سے ڈنر کیا گیا، وہ سب آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے۔ مدینہ جلد کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ مدینہ بری بات یار، کھانا تو صحیح طرح سے کھا لو۔ آیت نے اسے ٹوکا۔ نہیں آپی، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آیت کو اس کی فکر ہوئی، وہ اپنے جنون میں اپنی صحت پر بات کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ امید کو لے کر لون میں چلی آئی تھی۔ اس کے اور اس کے بیبی کے لیے ہلکی پھلکی چہل قدمی کافی ضروری تھی، تبھی اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے چہل قدمی کروا رہی تھی۔ اوئے بیبی پڑھ کے تو مجھے بیبیز بہت اچھے لگتے ہیں، کیوٹو کیوٹو پیارے پیارے گلو گلو سے۔ اوئے اوئے۔ اور ایک چیز، مجھے ڈمپلز بہت اچھے لگتے ہیں بیبیز کے چکس پہ، بہت زیادہ۔ آئی ہیڈ اے گریٹ کرش آن دا ڈمپلز۔ کلرڈ آئیز بھی اچھی لگتی ہیں مجھے، سب کچھ اچھا لگتا ہے بچوں میں۔ اچھا پھر آپ لگے گا سحر آپ چلے آپ بہت فلرٹی ہیں، ہاں یہ نہیں کہنا، مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ناٹ اے بوائز۔ مجھے بس وہی ایک بندہ اچھا لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ میرے نصیبوں میں لکھ دیا، بس بات ختم، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتی ہوں۔ باقی نہ مجھے کسی ناول کے ہیرو کی ضرورت ہے، نہ کسی شہزادے کی ضرورت ہے، نہ کسی ہرے نیلی پیلی آنکھوں والے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی گورے چٹے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی ڈمپل والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیبوں میں جو بھی لکھ دیا ہے مجھے وہ قبول ہے، بہت 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 خوشی سے قبول ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے شاید کسی کوئی مصلحت ہو، کوئی وجہ ہو جو ہمارے نصیبوں میں وہ انسان لکھ دیا ہے، چاہے برا ہے پیارا ہے جو بھی ہے، وہ آپ کا نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ سر تسلیم ہم کرنا چاہیے۔ چلے میں آگے پڑھتی ہوں، میں بہت زیادہ ٹیچر بن جاتی ہوں کبھی کبھی، چلو آگے پڑھتے ہیں۔ آپی میں تھک گئی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ہمت نے جواب دے دیا تھا، اوکے ٹھیک ہے چلو اندر۔ آیت اسے اندر اپنے کمرے میں لے آئی۔ اگلا دن تھا، وہ نیلے لباس میں یونی کے لیے تیار ہو کر رکشے میں یونی کے لیے نکلی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے ایک سفید رنگ کی کرولا اس کے رکشے کا مسلسل تعاقب کر رہی ہے۔ یونی کے گیٹ کے باہر وہ رکشہ رکا تو وہ رکشے میں سے اتری۔ وہ سفید کرولا یونی سے آگے گزر گئی۔ وہ آہستگی سے چلتی اندر آئی جہاں وہ شاید اس کے استقبال کو ہی کھڑا تھا۔ آج کیمل کلر کے 2 پیس پر بلیک ٹائی لگائے وہ سنہری آنکھوں اور اپنے سنہری بالوں میں معمول کے مطابق انتہائی شاندار لگ رہا تھا۔ احمد اسیر جو کہ اپنی آئیڈینٹی بدل کر اب بصائر بن چکا تھا، اس نازک اندام لڑکی کو غور سے دیکھے گیا۔ وہ نیلی فراک، نیلے پاجامے میں پنک حجاب اور نیلے دوپٹے بغیر میک اپ یا کسی آرائش کے بھی اس قدر دلکش اور حسین لگ رہی تھی کہ ایک مرتبہ تو بصائر بھی پوری کا پورا ہل گیا تھا۔ اپنے رات کے الفاظ اپنے ہی کانوں میں گونجے جو اس نے مرزا ہاشم کے سامنے کہے تھے، ڈیڈ مجھے لگتا ہے وہ بلیک میجیشین ہے، کوئی بلیک میجک کرتی ہوگی لوگوں پر، کیونکہ جب وہ لیکچر دے رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی گلا گھونٹ رہا ہے، اتنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا مجھے۔ سب سے پہلے میں 24 گھنٹے اس پر نظر رکھ کر یہ پتہ کروں گا کہ وہ کس قسم کا بلیک میجک کرتی ہوگی۔ بصائر اب بھی سحر زدہ مبہوت سا اسے ہی دیکھے گیا، وہ چاہتے ہوئے بھی اس صحرا پر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ آیت نے اسے دیکھ کر سرستی سانس کھینچی۔ السلام علیکم۔ قریب سے گزرتے آیت نے اسے سلام کیا۔ ہائے اس نے جواباً کہا، مگر یہ جواب آیت کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی ماتھے پر بل آئے اور بصائر نے اس کے ماتھے پر بڑی شان سے بنے اس مغرور سے دل کو بھی جیسے اکڑتے دیکھا تھا۔ میں نے آپ پر سلام بھیجی تو جواباً آپ کو بھی مجھ پر سلامتی بھیجنی چاہیے تھی مسٹر بصائر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ٹوک گئی اور اپنی کلاس کی جانب بڑھنے لگی۔ وعلیکم السلام، آئی ایم سوری۔ بصائر نے خود کو کہتے سنا تھا۔ اسے خود پر حیرت تھی کہ وہ جو کوئی مرتا مر جاتا کسی سے سوری نہیں بولتا تھا، آج اسے کتنی جلدی اور آسانی سے کیسے سوری بول گیا تھا۔ اٹس اوکے، وہ چلتے چلتے جھنجھلا کر بولی تھی کیونکہ وہ پھر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ آج کا لیکچر کس وقت ہوگا؟ ایکچولی اس دن میں کسی بہت ضروری کام کی وجہ سے اٹھ کر چلا گیا اور لیکچر ادھورا رہ گیا۔ مسنگ ہے لیکچر ورڈ، ٹھیک ہے۔ اسی لیکچر کے بعد ایک فری پیریڈ ہے، اس میں ہوگا۔ آیت بول کر کلاس میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ جو کب کا فرانس سے MBA کر کے اپنے بزنس کو 3 سال سے ایک نیا چہرہ دے کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا چکا تھا، اسے اس چھوٹے سے MBA اسلامیات کے لیکچر میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اسے تو بس اس نیلے آنچل میں دلچسپی تھی جو تیزی سے نوٹ بک پر لیکچر کے اہم پوائنٹ لکھنے میں مصروف تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد آیت اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جلدی سے آڈیٹوریم کی جانب بڑھی تھی جہاں آج کچھ اسٹوڈنٹ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بصائر اس کے پیچھے چل رہا تھا اور اب آیت اس کا یوں تعاقب کرنے سے پوری طرح اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی۔ جب آڈیٹوریم کی سیڑھی چڑھتے آیت کا پاؤں بری طرح پھسلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سر کے بل پہلی سیڑھی پر گرتی، بصائر نے تیزی اور مہارت سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ بصائر نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ وہ جو ابھی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ یوں ایک نامحرم اور غیر مرد کا خود پر لمس جیسے اسے بچھو کی طرح ڈنگ مار گیا تھا۔ آیت جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ چلائی تھی۔
آنکھوں میں سرخی اور نمی ہلکورے لینے لگی تھی، چہرہ تیش و اشتعال سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ سر کے بل گرنے والی تھی محترمہ، مر بھی سکتی تھیں۔ میرے خیال میں، میرا لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے چھوڑ دی ادھر ہی لائن، میرے خیال میں نے جان بچائی ہے آپ کی۔ بصائر کی کشادہ پیشانی پر بلو کا جال آیا تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا، جو بس رو نہیں رہی تھی مگر شکل سے یوں لگتا تھا جیسے ابھی دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے گی۔ مرنے والی تھی تو مر جاتی، مگر آپ نے مجھے کیوں ہاتھ لگایا، کیوں چھوا؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس کا لمس جانے کیسا کراہیت بھرا تھا کہ جس سے آیت کو گھن سی محسوس ہوئی تھی۔ ہاؤ ڈسکسٹنگ یو آر، کیا چھونا لگا رکھی ہے، آپ کو ایسی کیوں لگ رہا ہے جیسے میں جان بوجھ کر آپ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے قریب آنے کو آپ نے گرنے کا ڈرامہ کیا ہو۔ وہ جو مسلسل اس کی انسلٹ کر رہی تھی، اس بگڑے رئیس زادے نواب صاحب کو کہاں برداشت ہوئی تھی؟ یہ بات سو جو منہ میں آیا اس کو نیچا دکھانے کو بک دیا۔ آیت جسے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اتنے غلیظ الفاظ کہے تھے، پہلے تو بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ شٹ اپ، یو جسٹ شٹ اپ، آخر جو کب کی برداشت کر رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر روتی وہاں سے نکل گئی۔ اور آج اسٹوڈنٹس پہلی مرتبہ، وہ جو بہت زیادہ تحمل مزاج تھی، اسے یوں روتا دیکھ رہے تھے۔ او شٹ شٹ شٹ، بصائر سر پر ہاتھ مارتا اس کے پیچھے بھاگا۔ آیت آئی ایم سوری، وہ اتنی تیز تھی کہ اس کے پکارنے پر بھی نہیں رکی اور گیٹ کراس کر کے فوراً رکشے میں بیٹھ گئی۔ بصائر واپس آیا تھا اور سیڑھیوں پر گرے اس کے پین، نوٹ بکس اٹھائیں۔ اسے اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بصائر آج اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ اپنے محل نما فارم ہاؤس کے لگژری سے بیڈ روم میں بھی آج نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹ بدل کر وہ اکتا چکا تھا، پھر اٹھا، الماری سے خاص مشروب کی بوتل نکالی اور ٹیبل پر رکھی، ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ لبوں میں دبا کر سلگائی اور لائٹر کا شعلہ مسلسل جلا کر اس شعلے کو گھورے گیا۔ ایسی ہی ایک تن بدن کو سلگاتی آگ اس کے اندر بھی تو بھڑکی ہوئی تھی۔ آج دن میں جو ہوا وہ ناقابل فراموش تھا۔ مرزا اسیر عرف بصائر کا کسی لڑکی کو چھونا بصائر کے لیے کتنی نارمل بات تھی، مگر وہ پاگل لڑکی اس کے لمس کو خود پر محسوس کرنے سے بہتر موت کو ترجیح دے رہی تھی۔ وہ موم کی طرح نرم تھی۔ اس کا لمس اب تک بصائر کو اپنے ہاتھوں، بازوں اور سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خوشبو سانسوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے تو جو بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، مگر اب وہ دانستہ اسے واقعی چھونا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو اس نے اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دیکھے تھے، وہ اسے اب بے حجاب دیکھنا چاہتا تھا۔ عجیب و غریب خواہشات دل میں انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگیں۔ اس کے لمس نے بصائر کے پورے جسم میں کانٹے سے اگا دیے تھے۔ بہت عجیب کیفیت تھی اس کا۔ بہت خاص الخاص ملازم اور پی اے نوید جو سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتا تھا، اسے برف کا باؤل دے کر گیا۔ وہ اب گلاس میں وہ مشروب بنائے گھونٹ گھونٹ اسے اپنے اندر انڈیل رہا تھا، مگر وہ جو چاہتا تھا اسے سکون آ جائے، اندر کی آگ پر جیسے کسی نے مزید پیٹرول گرا کر اسے ہوا دیتے بھڑکا دیا تھا۔ آدھی بوتل پینے کے بعد بھی نہ اسے چڑھ رہی تھی اور نہ سکون آ رہا تھا۔ کافی دیر صوفے کی پشت پر سر رکھ کر اپنا ماتھا مسلنے لگا، پھر اپنی کیفیت سے تنگ آ کر ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ یہ وہ نمبر تھا جہاں سے اس کا بڑا بھائی شیراز اپنے لیے خاص قسم کی تفریح کا سامان منگوایا کرتا تھا۔ کبھی کوئی دوستوں کی محفل جمتی تو خاص محفل کے لیے خاص مال، بے حد حسین اور نازک۔ شیراز نے اسے یہ نمبر دیا تھا کہ کبھی اپنی کسی گرل فرینڈ کی کمی محسوس ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر لینا، انٹرٹینمنٹ کا سامان خود چل کر پاس آ جائے گا۔ فون دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ صحیح نصیب، ہمارے بھاگ جاگے، آج مرزا اسیر صاحب نے خود ہمیں یاد کیا۔ اس کی تعارف کروانے اور شیراز کا حوالہ دینے سے سامنے والی خوش آمدی لہجے میں بولی تھی، سنو بھائی، میں اپنا آدمی بھیج رہا ہوں، رقم تمہاری مرضی کی، مال میری مرضی کا۔ مجھے کوئی ایسی چاہیے جسے کسی نے چھونا تو دور کی بات دیکھا تک نہ ہو، بلکہ بالکل ان ٹچ۔ اگر ایسی کوئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے استعمال ہوئی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ اطمینان سے بولا تھا، ارے واہ، کیا چوائس ہے اور کیا نصیب ہیں، 2 ہفتے پہلے ہی کوٹھے پر نیا مال آیا ہے، بالکل آپ کی پسند کے مطابق، بس ابھی آداب سکھائے ہیں، نہ ڈانس کے لیے پیش کیا اور نہ کسی کی آغوش میں گئی ہے۔ آپ آدمی بھیج دیں اور ساتھ 5 لاکھ روپے ایڈوانس بھی، 5 لاکھ صبح لڑکی کی واپسی پر آپ کو خوش کرنے کے بعد، بھائی نے کہا تو بصائر نے فون رکھ دیا اور انٹر کام سے نوید کو ضروری ہدایت دے کر مطلوبہ پتے پر بھیجا۔ تقریباً گھنٹے بعد اسے پورچ میں اپنی گاڑی رکتی سنائی دی تھی۔ بصائر نے ایک سرد سی آہ بھری اور لال انگارہ آنکھیں دروازے پر گاڑ دیں۔ اسے لگا جو وہ آئے گی، کیونکہ نئی کوٹھے پر لائی گئی ہوگی، تو ڈری سہمی اور عام سے گھریلو حلیے میں ہوگی، مگر دروازہ کھول کر جو اندر آئی تھی وہ چھوٹے سے بلاؤز اور ٹراؤزر میں نیم برہن
تناسی اس کے سامنے تھی، کمر پر ڈوریاں باندھ کر سینے پر اٹکے برائے نام سے بلاؤز کو سہارا دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ پیچھے سے ساری کمر عیاں ہو رہی تھی، صاف رنگت، تیز میک اپ، اسٹائلش سا ہیئر سٹائل۔ پہلی بار کی جھجک تو تھی مگر آنکھوں میں شرم و حیا بالکل نہیں تھی۔ وہ اندر آئی اور ہاتھ ماتھے پر لے جا کر اسے آداب کیا۔ بصائر نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ آ کر اس کی گود میں کسی پکے ہوئے آم کی طرح آ کر گری تھی، اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے۔ بائی نے کہا، آج رات کے لیے آپ میرے مرد ہیں اور میں آپ کی بہت خاص مہمان۔ شرمانا جھجکنا بالکل نہیں، بلکہ جو آپ بولیں گے مجھے کرنا ہوگا، آپ کو خوش کرنا ہے مجھے۔ تو اب بتائیں کیا خدمت کروں آپ کی؟ وہ نزاکت سے اٹلا کر بولی اور اپنے لال رنگ میں رنگے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب لائی۔ بصائر نے عجیب انداز سے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں، فی الحال تو مجھ سے دور ہٹو اور میرے لیے ایک گلاس بناؤ، بصائر جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ دور ہٹی اور گلاس میں وہ مشروب تیار کرنے لگی، جسم کا ایک ایک انگ نمایاں ہو رہا تھا۔ بصائر نے نظر ہٹائی، وہ جانے کیا چاہتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بصائر نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرا نام گل بدن ہے۔ اصلی نام بتاؤ۔ کوٹھی والا نہیں، اصلی نام تو گل رانا تھا، کوٹھی پر آ کر گل بدن ہو گیا۔ وہ بھی اعتماد سے اس کی ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ کوٹھے پر کیسے پہنچی؟ بصائر ٹائم پاس کرنے کو اس سے پوچھنے لگا۔ اسے ذرا بھی اس گوشت کے ڈھیر میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہماری مائیں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، ان کو بیچنے کے لیے بچا بچا کر رکھتی ہیں تاکہ وقت پڑنے پر بھاری قیمت وصول کر سکیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ بصائر نے سرد سی آہ بھری۔ اس نے نازک گلاس میں مشروب بنا کر خود قریب آ کر گلاس بصائر کے لبوں سے لگایا تھا۔ بصائر نے سکون سے وہ مشروب پی لیا۔ اب وہ بصائر کی گردن پر جا بجا اپنی پنکھڑیوں جیسے لب رکھنے لگی تھی۔ بصائر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے میں بھینچا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بصائر کے دل و دماغ میں کوئی جذبات نہیں جگا پائی تھی۔ بصائر نے اس کی کمر کو کافی مرتبہ چھو کر دیکھا، اس کو سینے سے لگایا، مگر اس کے جسم و جاں کو جس لمس سے حاصل ہونے والے سکون کی تلاش تھی وہ تو اسے کیا ہی ملنا تھا۔ ٹھینگا بٹا زیرو، الٹا اسے عجیب وومٹ کا احساس ہوا تھا۔ بصائر نے اسے خود سے دور کر دیا۔ دور ہٹو، وہ سختی سے بولا تھا۔ کیا ہوا؟ گل بدن حیران تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ نہیں، بالکل نہیں، بھائی مجھے زندہ جلا دے گی اگر آپ نے میری کوئی شکایت کی اس سے تو آپ مجھے بتائیں، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ گل بدن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بصائر نے انٹرکام پر نوید کو اندر بلایا۔ وہ جھجکتا اندر داخل ہوا۔ یس سر۔ بصائر نے گل بدن کی جانب دیکھا۔ جاؤ اور میرے اس خاص، بہت ہی خاص غلام کو آج خوش کر دو، صبح تمہیں باقی کی رقم بھی ادا کر دی جائے گی، بصائر نے اطمینان سے کہا۔ گل بدن نے سکتا سانس لیا۔ اسے مالک یا غلام سے کیا دلچسپی تھی؟ اسے تو اپنی باقی کی رقم سے دلچسپی تھی جو صبح ہر قیمت پر اسے لے کر جانی تھی اور بھائی کو دینی تھی۔ وہ فوراً نوید کا بازو تھام گئی، جبکہ اس انوکھے حکم پر نوید بھونچکا سا اپنے کھسکے ہوئے مالک کو دیکھنے لگا۔ مگر سر، نوید منمنایا، گل بدن جاؤ، اسے لے جاؤ۔ وہ دانت پیس کر بولا تو گل بدن نوید کو زبردستی گھسیٹ کر اس کے کمرے میں لے گئی اور نوید کے کمرے میں آ کر گل بدن نے دروازہ لاک کیا تھا، جبکہ نوید کی شکل دیکھ کر وہ زور زور سے کہکہا لگانے لگی تھی۔ نوید ہونک سا اسے دیکھے گیا جو شاید مالک سے نوکر کے کمرے میں آ کر صدمے سے پاگل ہو گئی تھی، مگر اچانک جب گل بدن نے اس کو اس کے سنگل مسہری پر دھکا دیا اور اس کے اوپر خود گری تو بھلا کون کافر ہوگا جو ایسے نوخیز حسن میں خود کو گم نہیں کرے گا۔ ادھر بصائر اپنے گھنے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا تھا۔ بالکنی میں آ کر گہرے گہرے سانس بھرے۔ یہ رات بہت عجیب اور بھاری تھی اس پر۔ اس کے اندر اب تیش و اشتعال بھرنے لگا تھا۔ اگر تو وہ سچ مچ میں اس پر جادو اور ٹونا کر رہی تھی تو بہت دردناک موت مرنے والی تھی۔ اس کی سوئی لوٹ پھر کر ایک ہی مرکز پر آ کر رکی تھی۔ صبح بصائر کی بہت لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور جلدی جلدی میں شاور لے کر فٹافٹ تیار ہوا۔ اسے سمجھ نہ آئی اسے جلدی کس بات کی تھی، مگر وہ بریک فاسٹ کیے بغیر تیزی سے اپنی گاڑی بھگا کر یونیورسٹی پہنچا تھا۔ تیزی سے کلاس میں گیا، مگر خالی کلاس منہ چڑھا رہی تھی۔ آڈیٹوریم لیکچر والی کلاس میں وہ کہیں نہیں تھی۔ بصائر کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ اس غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ آیت سے لیکچر لینے والے اسٹوڈنٹ سے اس کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کی ناساز طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے سر پر کون سا جنون سوار تھا کہ وہ ان سے اس کا ایڈریس لے چکا تھا۔ یونی سے باہر آ کر دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس پر سوار ہو کر
दरवाज़ा यूं ही गुस्से से बंद किया। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। आधे घंटे का सफ़र इसने 20 मिनट में तय किया था। चंद मिनटों बाद वो इश्क़ खातिम की पुरशिकवा इमारत के बाहर था। वो रिहायशी एरिया की जानिब आया था। चौकीदार ने इसे रोका, मगर इसके माथे के बल जाहो जलाल और हुलिया देख वो भी घबराया था। आयत यामीन मैडम का स्टूडेंट हूँ, इनसे ज़रूरी काम है और मुझे बाबा फरीद से भी मिलना है। बसायर ने अपने आने की वजह बताई और चौकीदार की परवाह किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वहाँ काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स थे। ग्राउंड में खेलते बच्चों से आयत के अपार्टमेंट का पूछा और तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा। अपार्टमेंट का दरवाज़ा नॉक किया था। अंदर से मीना बरामद हुई थी और हैरत व इश्तियाल से सरतापा सामने खड़े इस अमीरजादे को मलाखता किया था। जी साहब, कोई काम थी आपको? मीना ने अपने पठानी लहजे में उर्दू की ऐसी की तैसी की। आयत मैडम यही हैं क्या? बसायर ने पूछा। बेचैनी, बेसुकूनी, गम व गुस्सा अंग अंग से फूट रहा था। जी इधर ही है। क्यों? मुझे इनसे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है। मैं इनका स्टूडेंट हूँ। इनसे बोले बसायर अहमद आया है आपसे मिलने। बसायर ने संजीदगी से कहा। कहता है अभी। वो बोल कर मीना अंदर चली गई। बसायर ने तेज़ी से पाँव झुलाया, मगर वो शायद अपने होश में नहीं था। तभी बिल्कुल बेइख्तियार मीना के पीछे ही अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। आयत जिसे कल से तेज़ बुखार था, इसने बाबा को आकर सारी बात बता दी थी। बाबा ने काफ़ी तसल्लियाँ दी इसे, मगर वो रो रो कर हलकान हो चुकी थी। और फिर ये गम व गुस्सा बुखार की तमाज़त की सूरत अंदर से बाहर निकला। बाबा, इसे घटिया शख्स ने मुझे ऐसे बोला कि मैं जानबूझकर वो रोए गई और बोलते बोलते अपने लब इस बात पर बुरी तरह कुचले। बाबा, इसे कहाँ से और कैसे लगा कि मैं ऐसी हूँ? वो मुझे ऐसा समझता है। और वो फिर सिसक पड़ी। एक बात तो बताओ गुड़िया। बाबा मुस्कुराए थे। वो भीगी सुर्ख आंखें लिए इनकी जानिब मतवज्जा हुई। तुम्हें इसके कुछ कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? इसके तुम्हारे बारे में कुछ सोचने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बाबा की बात पर वो चौंकी थी, फिर जी भरकर शर्मिंदा हुई। भला कल के यूरोप से आए किसी बिगड़े अमीरजादे की बातों से इसे क्या फ़र्क पड़ने वाला था? फिर वो रिलैक्स हो गई, मगर तब तक तबीयत बिगड़ चुकी थी। सुबह के इस वक्त भी वो निढाल से अपने कमरे में कंफर्टर में सादा से ब्राउन कमीज़ और ट्राउज़र में दुपट्टा तकिए के ऊपर रखे आंखें मूंदे लेटी हुई थी। बुखार की हिद्दत से सफ़ेद बेदाग चेहरा गुलाबी पड़ गया था। नूरी मदीना इसके पास बैठी इसका सर दबा रही थी। वो आज इसकी वजह से खुद भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। मीना अंदर दाखिल हुई थी। आयत मैडम, आपसे मिलने कोई आपका शागिर्द आई है। खुद का नाम बसायर अहमद बताती है। मीना ने इसके सर पर बम फोड़ा। आयत को लगा इसके सुनने में कोई गलती हुई है। यकदम पूरी आंखें खुली थीं। व्हाट? कौन आया है मीना? वो आयत बीबी, वो बसायर अहमद बताती है खुद को। यार एक ना जो मीना की ये लैंग्वेज है ना, बहुत मज़े की है मुझे। यानी जो पश्तो लोग उर्दू बोलते हैं ना, वो बहुत ही अम्मी लगती है। लिटरली ना मज़ा आ जाता है गुलाब जामुन जैसा। ठीक है। मीना ने अब भी इत्मीनान से कहा था, जबकि आयत का इत्मीनान भग से उड़ा था और इससे पहले वो कुछ और समझ पाती दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आयत का चेहरा लट्टे की तरह सफ़ेद पड़ा था। फ़ौरन उठकर सर पर दुपट्टा ओढ़ा था। वो तब तक शतर बेमुहार इत्मीनान से इसके बेडरूम में दाखिल हुआ था। आयत ने पटी पटी निगाहों से अब इसे पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले इत्मीनान व सुकून से अपने बेड के करीब आते देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो आयत की आवाज़ भी यकीनी की वजह से गले में ही कहीं अटक गई थी। वालेकुम अस्सलाम, यानी ये जो वाह बोल, यानी वो वालेकुम अस्सलाम बोलने लगी थी, बस उसने वाह बोला, अगर किया। ठीक है। वो मुश्किल ही बोल पाई थी। वो अब आयत से निगाहें हटाने की ज़हमत नहीं कर पा रहा था। ब्राउन सूट में हिजाब के बगैर दुपट्टे में वो मुठ्ठियाँ भींच कर शायद अपना इश्तियाल व गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी। बुखार की तमाज़त से गुलाबी किताबी चेहरा, बसायर की निगाहें कभी इसकी लरसती पलकों की घनी झालर में तो कभी तकिए पर नागिन की तरह बल खाती इसकी बालों की चुटिया पर उलझ गई थी। मदीना सामने खड़ी शख्स को बड़ी गौर से देख रही थी। वह अपनी तमाम तर वजाहत और खूबसूरती समेत इसके सामने था, जबकि एक मुकम्मल अजनबी शख्स यूँ आयत के बेडरूम में ही मुँह उठाकर चला आया था और आयत को हैरत व सदमे से कश पड़ने वाली हो गई थी। एक्चुअली कल मेरी बदतमीज़ी की वजह से आप नहीं ऐसी है। एक्चुअली कल मेरी बदतमीज़ी की वजह से आप अपसेट हो गई और इसी वजह से शायद आपकी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। आई एम रियली सॉरी। मैं पूछने आया था कि आप यूनिवर्सिटी कब आएंगी। एक्चुअली मुझे जल्द से जल्द लेक्चर लेने हैं क्योंकि मुझे इटली वापस जाना है। वो यूँ यहाँ शितर बेमुहार चले आने पर इंतहाई भोंडी
بھونڈی سے تعویلیں پیش کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مسٹر بصائر، کل یونیورسٹی آ جاؤں گی، باقی کی بات وہیں پر ہوگی۔ اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ معذرت کے ساتھ ایک بالکل انجان، غیر اور اجنبی انسان کا یوں یہاں چلے آنا بہت آکورڈ ہو رہا ہے۔ آیت نے اپنا لہجہ حد المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر انجان، غیر اور اجنبی پر زور دیا تھا اس نے، جو سامنے والے نے محسوس بھی کیا تھا، اور اب تو اس کی نگاہوں سے بھی الجھن ہونے لگی تھی جو وہ مسلسل اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ چلا جاؤں گا میں، دراصل مسٹر فرید سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس اورفنیج کے لیے کچھ ڈونیشن بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر بات سے بات نکال رہا تھا۔ یہ آیت کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھی مدینہ بھی اچھی طرح جان چکی تھی، بلکہ مدینہ کو تو ہنسی بھی آ گئی تھی، مگر وہ آیت کے ڈر سے دانتوں تلے لب دبا کر اپنی ہنسی پی گئی۔ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر بصائر، آئی ایم سوری، میں آپ کو کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتی یا آپ کو بیٹھنے کا نہیں بول سکتی۔ اب کی بار آیت کا لہجہ ذرا تلخ ہوا تھا۔ بصائر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ کہتا چہرے پر سنجیدگی لیے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ تبھی کمرے میں بابا فرید داخل ہوئے تھے۔ بصائر نے ان سے مصافحہ کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ حاجی فرید نے بھی حیرت سے کنگ اس لڑکے کو بغور دیکھا تھا جو سنہری بالوں، سنہری آنکھوں اور شاندار مردانہ وجاہت لیے نک سک سا تیار، سنجیدہ سا آیت کے کمرے سے نکلا تھا۔ حاجی فرید کمرے میں اندر آئے اور آیت کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہی از میڈ، ہی از ٹوٹلی میڈ بابا، اس کی ہمت دیکھیں، اس کی دلیری دیکھیں، یہ سیدھا منہ اٹھا کر میرے بیڈ روم میں چلا آیا۔ انبلیویبل، ناقابل یقین، یہ بندہ پوری طرح کوئی نفسیاتی مرض ہے۔ اشتعال سے بھڑکتی آیت کا دل کیا اپنے بال نوچ ڈالے۔ تحمل رکھو بچی، وہ جس ماحول سے آیا ہے وہاں یوں دوسروں کے بیڈ روم میں جانا بہت عام اور معمولی سی بات ہے، بابا نے اسے سمجھایا، مگر وہ آیت کا دماغ اپنی حرکتوں اور اپنی عجیب سی نگاہوں سے بری طرح گما چکا تھا۔ اس کا دماغ یونیورسٹی جا کر ٹھکانے لگانے کا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیا کرنے آیا تھا یہ یہاں؟ بابا پوچھ بیٹھے۔ سوری بولنے، آیت نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ تو تمہیں اس سے اتنا روڈ بیہیو کرنے کی کیا ضرورت تھی آیت؟ بابا اس کے اس رویے سے سخت خفا ہوئے تھے، جبکہ اب وہ جزبس ہوتی بابا کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ بشارت چودھری نے پاکیزہ بیگم کو آ کر بتایا کہ انہوں نے ارکم کا نکاح اپنے دوست کی نواسی سے کر دیا ہے اور تمام ضروری پیپرز اور ڈاکیومنٹس ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ بشارت چودھری نے پاکیزہ بیگم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ رہیں نہ رہیں، اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے بعد وہ ذمہ داری سے ارکم کی بیوی کو رخصت کروا لائیں۔ پاکیزہ بیگم نے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ ذمہ داری ضرور نبھائیں گی۔ ادھر معصوم مدینہ کی ننھی جان کو سکون آیا تھا۔ بشارت چودھری کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ بعد میں عمران اور جمیل یا ان کی بیگمات کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ کو کچھ بول سکیں یا کوئی ناروا سلوک کر سکیں۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اب مدینہ 18 کی ہو گئی تھی۔ نسیم بیگم اٹھتے بیٹھتے اسے یہ باور کروا دیتی تھیں کہ وہ ارکم چودھری کی امانت و ملکیت ہے۔ کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے جب انور اور اسلم نے موقع پا کر اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ نسیم بیگم اور نواز چودھری اس کی ڈھال بنتے رہتے تھے۔ جب نواز چودھری عمران اور جمیل سے ان کے بیٹوں کی شکایت کرتے یا غصہ ہوتے تو وہ الگ ہی ہنگامہ مچا دیتے تھے کہ انہی روز روز کے جھگڑوں اور فساد سے تنگ آ کر نواز چودھری نسیم بیگم اور مدینہ کو لے کر اپنی دوسری حویلی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ نواز چودھری ایسے سوئے کہ واپس اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ ایک قیامت سی تھی جو نسیم بیگم اور مدینہ پر آئی تھی۔ ان کی ڈھال چلی گئی تھی۔ اب تو ان کا خدا ہی حافظ تھا۔ خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ بشارت چودھری اپنے سیاسی معاملات میں ایسے الجھے کہ مڑ کر نواز چودھری سے بات یا ملاقات کرنے کا وقت ہی نہیں نکلا، مگر وہ بھولے نہیں تھے، نہ ارکم کو بھولنے دیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اسے یہ باور کرواتے کہ وہ شدہ لکھا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اسے اس کی بیوی کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ پھر چند ماہ بعد ہی ٹی وی میں چلنے والی خبر نے نسیم بیگم اور مدینہ کے سر پر آسمان گرایا تھا۔ جب انہیں بشارت چودھری کی وفات کی خبر سننے کو ملی تھی، نواز چودھری کے گزر جانے کے بعد نسیم بیگم بھی بیمار رہنے لگی تھیں، تبھی وہ مدینہ کو لے کر بشارت چودھری کے گھر نہیں جا سکی تھیں۔ اس خبر کو سن کر عمران اور جمیل بے تحاشا خوش ہی ہوئے تھے۔ اب انہیں اپنے ناپاک عزائم اور شیطانی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بشارت چودھری کی آخری رسومات کے بعد پاکیزہ بیگم خود مدینہ کو لینے گاؤں آئی تھیں۔ چونکہ وہاں سے تو نسیم بیگم اور مدینہ دوسری حویلی میں شفٹ کر گئے تھے، اسی لیے جمیل نے انتہائی مکاری سے انہیں یہ بول دیا کہ ایک حادثے میں مدینہ اور ان کے ماں باپ نواز اور نسیم کی
موت ہو گئی۔ پاکیزہ بیگم کے لیے یہ بات انتہائی ناقابل یقین تھی، مگر پھر وہ کسی مصلحت کے تحت خاموشی سے واپس آ گئی۔ نسیم بیگم کا دل ہر وقت دہلتا رہتا تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ستیلے بیٹے کب مدینہ کو مردار کھانے والے گدوں کی طرح نوچ کھائیں، اور پھر ان کے خدشات بھیانک حقیقت کا روپ دھار کر ان کی حویلی میں موجود تھے۔ 2 دن سے عمران اور جمیل اپنی بیگمات اور ان 2 شیطانوں کے ساتھ حویلی آئے ہوئے تھے اور یہیں چوڑے ہو کر ڈھیرے جما لیے تھے۔ ان کے تاثرات سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا واپس جانے کا کوئی پروگرام بھی ہے، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے کسی ناپاک عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے یہاں آئے ہوں۔ مدینہ کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ نسیم بیگم کے کمرے میں دبکی ہوئی تھی۔ اب نسیم بیگم کی طبیعت بھی تو خراب تھی، مگر انہوں نے مدینہ کو اپنی نگاہوں سے 1 سیکنڈ کے لیے اوجھل بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ موسم جو صبح سے ابر آلود تھا اب اچھا خاصا طوفانی ہو چکا تھا۔ ماحول پر عجیب سا خوف و دہشت سوار ہو چکا تھا۔ ہوائیں سائیں کرتی عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں، جیسے کسی سازش کا خلاصہ کرنا چاہتی ہوں۔ پتوں کی سرسراہٹ میں عجیب خوف سا طاری کر رہی تھی۔ وہ نسیم بیگم کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی جب نسیم بیگم کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ نانی کیا ہوا ہے آپ کو؟ مدینہ ہراساں ہو کر رو پڑی تھی۔ پانی مدینہ، ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ مدینہ نے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈیلا، مگر جگ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ مدینہ نے اب اپنا ڈر خوف بالائے طاق رکھ کر وہ جگ اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ حویلی کی ڈیوڑی پار کر کے وہ کچن تک پہنچی۔ اس نے دیکھا کچن کے ملحقہ لاؤنج میں وہ سب اکٹھے تھے اور نام اسی کا لیا جا رہا تھا۔ وہ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر واپس بھاگی اور نسیم بیگم کے کمرے میں آئی، انہیں پانی پلایا اور خود میں ہمت مجتمع کی۔ نانی آپ ٹھہریے، لوگ سب بیٹھک میں بیٹھے ہیں اور اتنے دھڑلے سے بیٹھے میرے متعلق ہی کچھ باتیں کر رہے ہیں، میں سن کر آتی ہوں۔ وہ نسیم بیگم سے نگاہیں چراتی دبے قدموں باہر آئی تھی، لاؤنج کی کھڑکی کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اندر وہ شیطان اس کو روندنے کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ عورت مجھے لگتا ہے مدینہ کی ساس ہے، ہم نے اسے بولا بھی کہ مدینہ مر گئی، مگر اس ڈھیٹ عورت نے اپنے ذرائع سے گاؤں سے معلوم کر لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا پڑے گا، وہ یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں ان ماں بیٹی کا پتہ صاف کرنا ہوگا۔ جمیل حقارت سے بولا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے سامنے والے کے چہرے پر موجود بھیانک قسم کی خباثت بھری مسکراہٹ دیکھ متجسس ہو کر پوچھ ہی لیا تھا، ایک آئیڈیا تو ہے، مگر وہ اسلم اور انور کو سر انجام دینا ہے۔ جمیل نے معنی خیزی سے کہا۔ سب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اگر آج رات یہ دونوں اسے قابو کر لیں تو ہم یہ خبر اخبار میں دے دیں گے کہ نامعلوم افراد نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ وہ پورے ملک میں بدنام ہو جائے گی۔ اس کا وہ نام نہاد شوہر اس کے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں اور طلاق کے کاغذات منہ پر مارے گا۔ پھر دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح ہم اس کی شادی اسلم سے کروا دیں گے، پھر ساری جائیداد حاصل کر کے میں خود اس چونٹی کو اپنے ہاتھوں سے سحر دے دوں گا، جمیل نے کہا تھا، اور اب کہکے لگا کر ہنس پڑے، جبکہ اسلم اور انور کے منہ سے تو رال ہی ٹپک پڑی تھی۔ تو باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ تو قسم سے دفع کرو۔ بچپن سے جو غلاظت ماں باپ نے دماغ میں بھری تھی مدینہ کو حاصل کرنے کی، وہ حسرت و خواہش سال بعد آج رات پوری ہونے والی تھی، تو وہ خوش کیوں نہ ہوتے؟ اور وہ بڑھیا، اس کا کیا ہوگا؟ اسلم نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، جو بھی ہوگا اس بڑھیا کی آنکھ کے سامنے ہوگا، تاکہ وہ کچھ بھی نہ کر سکنے کی بے بسی کے صدمے میں خود ہی مر کھپ جائے۔ جس نے ہم سے ہمارا باپ چھین لیا وہ عورت ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گی، جمیل نے انتہائی نفرت سے کہا تھا۔ مدینہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی اور لاؤنج سے ملحقہ اندرونی جانب جاتا دروازہ اچھے سے اندر سے بند کر دیا۔ بھاگ کر نسیم بیگم کے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ان حیوانوں کے منصوبے ان کے گوشو گزار کر دیے۔ حیرت در حیرت تھی، افسوس در افسوس، یہ کیسی حیوانیت تھی؟ دولت کی اور اس سے اور لالچ کی خاطر یہ انسانیت کا کون سا انتہائی نچلا درجہ تھا کہ وہ لوگ یہ بھول ہی بیٹھے تھے کہ یہ معصوم فرشتہ صرف بچی انہی کے باپ کا خون ہے۔ مدینہ، پاکیزہ بیگم کے پاس چلی جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، نسیم بیگم نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ اس قدر ہراساں ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مگر اتنی رات کو اس وقت اکیلے؟ نانی میں کہاں جاؤں گی؟ میں نہیں جا سکتی نانی، میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، وہ آپ کو چھوڑ کر تو بالکل نہیں جاؤں گی، یہ لوگ مار ڈالیں گے آپ کو۔ بکواس مت کرو مدینہ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں، اب کچھ نہیں باقی، کسی بھی وقت میرا وقت آ سکتا ہے، مگر تمہیں برباد ہوتے
دیکھا تو چین سے مر بھی نہ سکوں گی، تم یہ چاہتی ہو؟ نسیم بیگم نے اسے جھڑکا۔ وہ بہت مشکل سے اٹھی اور اندر اپنی الماری سے ایک گٹھری لے کر آئیں۔ اتنی سی ہی مشقت میں وہ نڈھال ہو کر دوبارہ بستر پر گری تھیں۔ اتنے میں باہر لاؤنج کا دروازہ لاک دیکھ کر وہ شیطان چونکے تھے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان کی یہ حیوانیت بھری کوشش کی آواز اندر تک آنے لگی۔ دروازہ مسلسل دھڑدھڑایا جا رہا تھا اور مدینہ کا پورا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ نانی پلیز اٹھیں، مجھے بچائیں، پلیز ہمیشہ کی طرح مجھے بچا لیں نانی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی نیم غنودگی میں گئی، اس بوڑھی جان کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ بھاگ جاؤ مدینہ، جاؤ، بھاگ جاؤ، اپنے شوہر ارکم چودھری کے پاس چلی جاؤ، نہیں تو یہ گدھ نوچ نوچ کر کھا جائیں گے تجھے۔ پچھلے دروازے سے بھاگ جا نانی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے اور کون ہے، میں کیسے جاؤں اور اتنی رات کو کہاں جاؤں، مجھے کچھ پتا نہیں نانی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ گٹھری اٹھا اور بھاگ جا، اس میں ہے ساری چیزیں، اور عطا پتا جا۔ اب وہ کھانستے بے حال ہوتی اسے دھکا دے گئی تھیں۔ باہر سے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ مدینہ نے بوکھلا کر وہ گٹھری اٹھائی اور رات کے اندھیرے میں اس گھر کی دہلیز پار کرنے کمرے سے پچھلے دروازے کو پار کر گئی۔ وہ لوگ باہر نسیم بیگم کے کمرے تک آئے تھے۔ بڑھیا نے اسے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنے کی چکر میں نہیں جانتی کہ آج تو اسے ہم سے خدا بھی نہیں بچا سکتا۔ نعوذ باللہ، اللہ، کتنا کفری الفاظ بولے ہیں ان لوگوں نے۔ چلیں، ناول ہے یہ، کون سی حقیقت ہے؟ اللہ جی مجھے بھی معاف کر دیجیے گا، میرے منہ سے نکل۔ عمران فرعون بنا اس رب ذوالجلال کی قدرت کو چیلنج کر رہا تھا شاید۔ چلو اپنے اپنے کمرے میں آرام کریں، رات کو اسلم اور انور خود ہی نمٹ لیں گے اس چیونٹی سے، جمیل نے سرگوشی میں کہا تھا، اور وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسلم اور انور باہر لاؤنج میں بیٹھ کر یہ شیطانی کھیل کھیلنے کی آس میں حرام مشروب پینے لگے تھے۔ مدینہ ڈرتی کانپتی حویلی کی پچھلی جانب سے گھر سے نکلی تھی، بے تحاشا روتے، زبان پر مسلسل درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حفاظت مانگ رہی تھی اور دل سے مانگ رہی تھی، اپنے اللہ کو دل سے پکار رہی تھی، اور جسے دل سے پکارا تھا وہ تو اپنے بندے کے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت لیے بیٹھا تھا، تو فوراً کیوں نہ متوجہ ہوتا۔ مدینہ چادر سے اچھی طرح نقاب کر کے خود کو ڈھانپ کر رکشہ سٹینڈ تک گئی تھی۔ اسے اکیلی کو دیکھ کر اکثر لوگ چونکے تھے۔ وہ ایک رکشے تک گئی، مگر پھر اس کے پیچھے دو سیاہ یولے دیکھ کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ بھائی مجھے لاری اڈے تک جانا ہے، مدینہ نے کوشش کر کے لہجہ ڈگمگانے نہیں دیا۔ رکشہ والا ابھی کوئی جواب دیتا جب تب بھی وہاں پر 4-5 اور خواتین روتی دھوتی چلی آئی تھیں، جن کی اسلام آباد کے کسی گاؤں میں فوتگی ہو گئی تھی اور انہیں اچانک ہی اسلام آباد جانا پڑ گیا تھا۔ باجی آپ نے پہلے رکشے کا بولا، مگر کیا میں اور سواریاں بھی بٹھا سکتا ہوں رکشے میں؟ رکشے والے نے مدینہ سے پوچھا۔ جی بھائی بٹھا لے۔ مدینہ ان خواتین کے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئی۔ اب ٹیوٹا میں بھی وہ انہی خواتین کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، یہ سوچتی ہی پرسکون ہو گئی، اور بے اختیار تشکر کے احساس سے چور آسمان کی جانب دیکھا، جہاں سے ہر پل ان گناہگار انسانوں کے لیے رحمت برسا کرتی تھی۔ مگر یہ انسان ہی ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کون تھا جس نے چپکے سے ایک دل کی گریہ زاری سن کر اسی لمحے اس پل وہاں پر ان خواتین کو بھیج دیا تھا، جس سے مدینہ کی ڈھارس بن چکی تھی؟ نہیں تو سارے رستے وہ ڈری سہمی اور ہراساں ہی رہی تھی۔ وہ تو کہتا تھا ہو جا تو وہ ہو جاتا تھا، سب رستے تو خود بخود بن جایا کرتے تھے۔ ایک انسان ہی ہے جو اسے دل سے نہیں پکارتا۔ بصائر جلتا بنتا اس فاؤنڈیشن سے اپنے گھر واپس آیا تھا۔ وہ تیش کے عالم میں اپنے کمرے میں آیا اور آ کر کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی۔ آج اتفاقاً ہاشم صاحب اپنے گھر میں ہی تھے، تو شور کی آواز پر تو سارے سرونٹ کو سانپ ہی سونگھ گیا تھا، مگر ہاشم صاحب اس کے کمرے تک ضرور آئے تھے۔ اسیر کیا ہوا؟ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آئے جہاں وہ اب بیڈ پر اوندے منہ گرنے کی انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ اسیر کیا ہوا؟ ہاشم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، میں صرف اور صرف اس کی دردناک موت چاہتا ہوں، اور بس جلدی چاہتا ہوں، اور یہ کام میں کل سر انجام دینے والا ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ جھنجھلا کر اٹھا تھا اور اپنی لال انگارہ آنکھیں مرزا ہاشم کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جو چاہے مرضی کرو، مرزا ہاشم نے اطمینان سے کہا۔ انہیں لگا ان کا بیٹا اپنے ٹاسک میں ناکامی پر جھنجھلا رہا ہے اور اب ہر قیمت پر بس جیتنا چاہتا ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کا بیٹا کن عجیب و غریب کیفیات سے گزر رہا ہے جو اس کی جھنجھلاہٹ اور جھٹپٹانے کا باعث بنا ہوا ہے۔ اوکے ڈیڈ، اس کی تو خیر نہیں، اب
وہ پھر سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا۔ وہ پھر سے اپنے فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ عجیب بے چینی اور بے کلی سی تھی جو جسم و جان کو چمٹ سی گئی تھی۔ بس طے ہوا کہ کل کو وہ ہر قیمت پر اس کی جان لے لے گا، کم از کم اس عجیب کیفیات سے تو جان چھوٹے گی۔ آیت کی اگلے دن طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، تبھی وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ تیار ہو کر وہ امید سے ملنے آئی تھی اور اس کو اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ اپنی فائل ہاتھ میں تھامے عشق خاتم فاؤنڈیشن سے باہر نکلی تھی۔ گیٹ سے نکل کر اسے رکشے کی تلاش میں تھوڑی آگے چلنا ہی پڑا تھا کہ ابھی کچھ قدم آگے لیے ہی تھے کہ ہارن کی آواز پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑا۔ ہارن کی آواز پر میں نے پر کھا لی ہے، میں بکھڑ ہوں یار۔ ایک نگاہ ہی دیکھ پائی اور حلق تک کڑوا ہو گیا کہ سامنے بصائر احمد اپنی تمام تر وجاہت اور غرور بھری خوبصورتی کے ساتھ مہنگی ترین کار میں اس کے سامنے تھا۔ آیت نے ایک نگاہ دیکھ کر پھر سے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا اور رکشے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ وہ دانت پیستا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ السلام علیکم، اسے متوجہ کرنے کو بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آیت کا لہجہ لیا دیا سا تھا۔ آئیں، میں یونیورسٹی ہی جا رہا تھا، آپ کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ بصائر نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی صحیح کی۔ بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ آیت نے سہولت سے انکار کیا۔ اس کا مطلب آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ بصائر نے اپنا لہجہ یاسیت بھرا کر لیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں وہ بات بھول چکی ہوں۔ بابا کی باتوں کا اثر تھا، شاید کو وہ اس کا دل رکھ گئی۔ تو پھر آئیں، میں یونیورسٹی ہی جا رہا ہوں تو ساتھ لے چلتا ہوں۔ پلیز ضد نہ کریں، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ بصائر کو وہیں ضد پر اڑے دیکھ آیت کا دل کیا اسے کھری کھری سنا دے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ پھر نرمی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آیت کی سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ قیمتی اور آرام دہ تھی۔ اس نے خواہ پہلو بدلا۔ آپ کمفرٹیبل ہو کر بیٹھیں۔ وہ جو بظاہر اپنی ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا، مگر تمام حسیات اپنے پہلو میں بیٹھی اس وجود کی جانب مرکوز تھیں۔ بصائر نے اس کے بار بار پہلو بدلنے پر بے اختیار بول دیا۔ وہ خواہ اپنی فائل کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ہلکے گرین رنگ میں وہ تازہ مہکتا وجود لیے بغیر میک اپ کے پھر کسی کے حواسوں پر بری طرح سوار ہونے لگی تھی۔ گاڑی ایک قدرے سنسان سڑک کے کنارے جہاں دائیں جانب موڑ مڑتا تھا اچانک جھٹکے سے رکی تھی۔ آیت نے الجھ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، یہ تو چیک کرنا پڑے گا۔ وہ بہانے سے نیچے اترا اور خواہ ڈکی کھول کر اس میں سے انجن وغیرہ چیک کیا۔ وہ پھر آیت کی جانب آیا۔ کوئی حل نہیں چلے گی اب، یہ ویسٹ آف ٹائم، میں کوئی ٹیکسی یا رکشہ دیکھتا ہوں۔ وہ اتر کر اگلی سڑک پر موڑ مڑا اور وہاں کھڑے اپنے آدمی کو اس کا کام تمام کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ دو آدمی تھے جو اب سامنے گلی سے آتے دکھائی دیے تھے۔ آیت گاڑی سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی اور بصائر کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی گلی میں دو آدمی داخل ہوئے تھے۔ وہ کرائے کے قاتل گلی میں داخل تو ہوئے تھے مگر آیت کے سامنے سے گزر کر دوسری گلی میں غائب ہو گئے۔ بصائر کو جب کچھ غیر معمولی محسوس نہیں ہوا تو کیب کروا کر واپس آیا اور حیرت سے اسے دیکھا جو اطمینان سے صحیح سلامت وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بصائر نے اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بصائر سنجیدہ سا تھا اور کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایک موڑ مڑتے گاڑی نے بری طرح ہچکولا کھایا تھا۔ وہ جو آیت کے اوپر بازو رکھ کر بظاہر اطمینان سے بیٹھا تھا، آیت اس ہچکولے سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور بصائر کے پہلو سے ٹکرائی تھی۔ آئی ایم سوری، آیت بول کر پھر کھڑکی کی جانب کھسک گئی، جبکہ وہ اس لمس کو محسوس کرنے کے چکر میں اپنا سانس تک رک گیا تھا۔ بھائی دیکھ کر چلائیں۔ آیت غصے میں ڈرائیور پر چڑھ دوڑی۔ وہ اس کے شرم و حیا سے دہکتے گال دیکھے گیا۔ پھر دونوں یونیورسٹی پہنچ کر کلاس میں چپ چاپ چلے گئے۔ امید 2 دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہنسی کہکوں کی آوازیں، لہجوں کی کھنک سن کر مزید اپنے کمائیگی کا دکھ ہوتا، سو اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ آج وہ تھکی ہاری کالج سے واپس آئی تھی جب کچن کے قریب سے گزرتے ان کی باتوں میں اپنا ذکر سن کر ٹھٹک کر قدم ادھر ہی روک لیے۔ امی پلیز آپ ماضی بھلا کیوں نہیں دیتی؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، کیوں دادا جی کی وجہ سے اس یتیم کی جان نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ 2 دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، صرف آپ کی وجہ سے، اور گھر کا ایک
فرد اس طرح سے سب سے کٹ کر قید تنہائی میں وقت گزارے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں امی۔ ارزنش خان کا اپنی ماں سے درشتگی بھرے لہجے نے امید کو حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ ارزنش، کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ آج تک اس نے اور اس کے بڑوں نے ہم سے ہمارا حق چھینا ہے، تو اب کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ ڈائن تمہیں اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر مجھ سے چھین رہی ہے؟ امید کے پیروں تلے سے زمین سرکی تھی، جیسے مطلب بیل مجھے مار کے مترادف اس کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ ماں بیٹے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور سارا الزام ایک مرتبہ پھر اس کے نام۔ افسوس ہے امی، حد ہے، کاش آپ اس کو اپنا سمجھ لیتی۔ اس سے امتیازی سلوک روا نہ رکھتے ہوئے چندہ اور تارا کی طرح اسے بھی بیٹی سمجھ لیتی تو وہ اور ہم آج اتنی تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، کب سے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر میں یہ جا کر اسے بول نہیں سکتا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، کہ وہ آپ کی وجہ سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں کسی مفاد کی خاطر اس سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہوں۔ میں اسے پا نہیں سکتا، اور یہ کتنی اذیت کی بات ہے نا امی؟ تو جان لیں آپ، اگر وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، میری شادی کسی اور سے ہو، یہ تو پھر سوچ ہی ہے آپ کی کہ میں مر جاؤں گا، مگر اس سے دستبرداری اختیار نہیں کروں گا۔ ارزنش کے لہجے میں دکھ و کرب تھا۔ امید اس سے زیادہ نہ سن سکی، نہ سننے کی تاب تھی اس میں۔ شاید تبھی تائی امی مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ وہ اس سے آگے وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نہ تائی امی کی نگاہوں میں اپنی اوقات و حیثیت جانتے ہوئے کسی قسم کی خوش فہمی پال سکتی تھی۔ تبھی سر جھٹک کر واش روم گھس گئی، منہ ہاتھ دھو کر دوپٹے سے چہرہ تھپ تھپاتے باہر نکلی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ حیران ہوئی کہ اسے اتنی عزت کس نے دی جو دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت مانگی جا رہی تھی، مگر پھر اس شخص کا سوچ کر ہی فشار خون بلند ہو گیا تھا۔ یس، وہ بمشکل ہی بول پائی۔ حسب توقع وہ دھیمے سے اندر آیا تھا۔ غور سے اسے دیکھا۔ امید نے جھٹ سے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ جی امید اس کی نگاہوں سے جھنجھلائی۔ تم اپنے روم سے باہر نہیں نکل رہی، کیا بات ہے؟ اپنوں میں انبن تو ہو جایا کرتی ہے، امی کی ناراضگی اگنور کر دیا کرو، جب ہے ہی یہ تمہارا گھر تو اتنا ریزرو نہ رہا کرو۔ میڈ نے کھانا لگایا ہے، آؤ ہمارے ساتھ لنچ کرو، اس نے کہا تھا، اور اس دوران ایک مرتبہ بھی اس پر سے نگاہیں ہٹانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ میری فکر مت کریں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا الزام بھی میرے سر پر آئے کہ میں جان بوجھ کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ امید کے درست سے لہجے میں طنز سا تھا۔ ارزنش اسے دیکھے گیا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، چلو تم، اب کھانا لگا ہوا ہے، بری بات ہے بھوکے ہونے کے باوجود رزق کے لیے انکار مت کرو۔ کالج سے آئی ہو، مجھے معلوم ہے کالج سے آ کر کتنی بھوک لگی ہوتی ہے، چلو دوسرے تو نادان ہیں، تم تو سمجھداری کا ثبوت دو یار، وہ جھنجھلا کر بولا تھا، اور جیسے وہاں جم کر کھڑا تھا، لگتا نہیں تھا کہ امید کی جان چھوڑ کر یہاں سے انچ بھر بھی ہلے گا۔ تبھی وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکلی تھی، اور اس کا پھولا چہرہ دیکھ کر ارزنش مسکرایا تھا۔ یار اتنے مشکل نام ہیں، اسیر، ارزنش اور بصائر، بہت مشکل مجھے لگ رہے ہیں۔ لڑکیوں کے نام بھی امید، لڑکیوں کے آسان ہے، لیکن امید، مدینہ اور آیت ایزی ہے، آیت لٹرلی بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے بھائی۔ یو باسٹرڈ، میں نے تم لوگوں کو وہاں اسے مارنے کے لیے بھیجا تھا اور تم لوگ وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ ہاؤ ڈیڈ یو، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے حکم عدولی کرنے کی، اور وہاں سے بھاگ گئے کیوں تھے؟ بصائر غصے سے دہاڑا تھا۔ اس وقت وہ اس کے فارم ہاؤس کے لاؤنج میں ٹھیک اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سوری سر، مگر آپ نے یہ تو بتایا نہیں تھا کہ اس میڈم کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ بھی ہوگا جو اصلی سمیت وہاں پہ ہوگا، اور اس باڈی گارڈ سے بھی ہمیں نمٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا تھا کسی کو پتہ نہ چلے، اور مارنا بھی اسے خنجر سے تھا، تو فائرنگ کے تبادلے سے شور ہوتا، تو ہم آپ کے اگلے حکم کی وجہ سے وہاں سے چپ چاپ نکل آئے۔ کیا بکواس ہے، کیوں جھوٹ بھونک رہے ہو؟ کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا اس کے ساتھ، میں اس کے ساتھ تھا بس، اور کوئی نہیں تھا۔ بصائر دہاڑا۔ وہ گھڑگھڑا گئے۔ سر ہم کیوں جھوٹ بولیں گے، ہم اس باڈی گارڈ کی شکل نہیں دیکھ پائے، نہیں تو سب سے پہلے اسی کا کام تمام کرتے۔ انہوں نے اتنے پر یقین لہجے میں کہا کہ ایک مرتبہ تو بصائر کو بھی ایمان لانا پڑا تھا کہ واقعی آیت کے ساتھ اس کا کوئی خفیہ باڈی گارڈ ہوگا۔
سر ویسے جتنی وہ حسین سی نازک گڑیا ہے، مارنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے اس سے کوئی انتقام لینا ہی ہے تو آپ ہمیں اسے اٹھانے کا بول دیں، ہم اپنی راتیں رنگین کر لیں گے اور اس کی زندگی موت سے بدتر بنا دیں گے۔ دو تو ہم ہیں اور بھی ہمارے کئی ساتھی ہیں جو یہ کام کر کے اس کی ویڈیو بنا کر وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائے تھے۔ بصائر احمد کا جبڑا توڑ مکہ کھا کر اب زمین پر لہو لہان منہ لیے پڑے کراہ رہے تھے۔ یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ میں گدی میں سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا، وہ چاہے زندہ رہے یا مرے، اس کا جسم، اس کا وجود صرف بصائر احمد کی ملکیت ہے۔ او ہو اللہ کے بندے، کہاں سے تمہاری ملکیت؟ وہ تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مجھے بہت غصہ آتا ہے یہ جو اوور ایٹیٹیوڈ ہیرو ہوتے ہیں نا، جو ہر لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک یہ اور ایک جو پچھلے ناول سے ایک سیر میں نے ایہان کو پڑھا ہے نا، وہ بھی بنا نکاح کے نا اس کے اوپر روب جماتا رہتا تھا اور اس کو یہ لگتا تھا کہ ریم جی اس کی ملکیت ہی ہے، ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے ہی۔ تو اس کی وجہ سے اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی تھا کہ میں آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں، یہ وہ ایسے ویسے۔ چلیں دفعہ کریں، میں زیادہ ہی اس کی بھی ساری ہسٹری کھول کے بیٹھ گئی ہوں، بڑی مشکل سے میں نے ناول ختم کیا۔ بولا سنا تم نے، میرے علاوہ اسے کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے، وہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا، اسے کوئی چھو کے تو دکھائے، میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ بصائر نے اسے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھا ہوا تھا، جانے کون سا جنون سوار تھا اس کے سر پر کہ انہوں نے ادمری حالت میں رینگتے پیچھے ہو کر اپنی جان اس جنونے سے چھڑوائی تھی۔ گیٹ لاسٹ، اس سے پہلے میں تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گو ٹو ہیل، وہ چلایا۔ وہ جو دم سادے کھڑا تھا زمین پر پڑے اپنے ساتھی کو گھسیٹتا وہاں سے لے جا چکا تھا۔ بصائر نے اپنی کن پٹیوں کو سہلایا، اب یہ تو طے تھا کہ وہ محض صرف اسی کی تھی، صرف مرزا اسیر ہاشم کی۔ تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے وہ باقاعدہ سے اب اس سے لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا۔ پوری یونیورسٹی کو اب معلوم تھا کہ وہ عائد فاطمہ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب بھی ڈارک میرون 3 پیس پہنے وہ پلر سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سنہری ہلکی بڑی بیئرڈ، سنہری آنکھیں، وہ یونانی دیوتاؤں سی وجاہت کا مالک اپنے ارد گرد سے بالکل بے نیاز اپنے مہنگے ترین موبائل میں بیزی تھا۔ اکثر گراؤنڈ میں لڑکیوں کے گروپس میں اس پر تبصرے ہو رہے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ آیت یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو آج کافی عجلت میں اور پریشانی میں تھی۔ بصائر کی نگاہ اوپر اٹھی اور پلٹنا ہی بھول گئی۔ اتفاقاً آج وہ لائٹ میرون فراک میں تھی اور حجاب بھی میرون ہی تھا۔ وہ کوریڈور میں سے آئی تھی۔ السلام علیکم، بصائر نے اسے مخاطب کیا جو قدرے پریشان سی تھی۔ وعلیکم السلام، آیت نے جواب دیا اور تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا رخ سیدھا پروفیسر احمد کے آفس کی جانب تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ کلاس میں نہیں جانا؟ بصائر حسب معمول اس کے پیچھے ہی ہو لیا۔ نہیں، آپ جائیں، کلاس اٹینڈ کریں، مجھے پروفیسر احمد سے ایک ضروری کام ہے۔ آیت نے پیچھے مڑ کر کہا، خیریت تو ہے نا، آپ مجھے بتائیں، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ بصائر نے اپنا لہجہ نارمل رکھا، نہیں خیریت نہیں ہے، اور وہ بات لیکچر میں پتہ چل جائے گی، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ آج لیکچر بھی آڈیٹوریم میں ہو شاید، وہ کہتی پروفیسر کی آفس کی جانب مڑی تھی۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھے گیا، وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی اور جیسے پورے منظر سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔